اردو میں آپ کی وائف کو یہ میری ایکس گرل فرینڈ ہے بول کے تعارف کرا سکتے؟ نہیں کرا سکتے. نہیں کرا سکتے, فساد پیدا ہو جاتا. اردو میں اس کا کوئی لفظ ہی نہیں. تو ہر زبان کی ایک تہذیب ہوتی, تو تہذیب تک پہنچنے کے لیے زبان کو مکمل جاننا ضروری ہے. آپ دیکھیے دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوئے جن کو زبان آتی. آپ کے نزدیک لوگ اپنی زندگی میں سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہوں گے؟ صحیح بات ہے صاحب. آپ کی زندگی کا سب سے مشکل وقت کیا تھا اور آپ اس سے کیا سیکھے؟ میرا جسم سر سے لے کے پیر تک پورا ڈیمیج ہے. کبھی گھٹنے ڈسلوکیٹ ہوئے, کبھی کونیاں ڈسلوکیٹ ہوئے, کبھی چہرے پہ مار پڑی, کبھی ایک آنکھ دوسری آنکھ چھوٹی دکھتی, کبھی ادھر فریکچر آ گیا, کبھی ادھر فریکچر آیا, کبھی دانتوں پہ مار پڑی تو پورا چوکڑا ہی ہل گیا. ایسے بہت سے مسائل سے گزرا ہوں, لیکن اللہ کا کرم ہے مسکراہٹ ختم نہیں ہے. Ladies and gentlemen, it is with great honor and immense respect that I introduce our distinguished guest for today, Dr. Sardar Khan Sahab. A keen observer of social issues and a relentless advocate for positive change, Sardar Khan Sahab has dedicated years to shape a more conscious and morally enriched society. His sharp intellect, compelling arguments and innovative solution challenges the norms and inspires fresh perspectives. Prepare to be enlightened, engaged and perhaps even transformed by his wisdom. Sardar Khan Sahab, it is a privilege to have you with us. Welcome to the Table of Wisdom. Thanks. سردار خان صاحب, میں تو ایک کافی مختصر سا تعارف کرایا آپ کا. آپ کا تعارف کیسا کریں گے اگر آپ کسی سے پہلی بار مل رہے ہو تو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد سردار خان ہے. میں حیدرآباد ہی میں آنکھ کھولا ہوں. والدین ہمارے جو ہے میدک ڈسٹرکٹ کے ہیں, نرساپور ایریا کے. شعوری طور پہ جب میں 7th کلاس تک تعلیم میری ہو گئی تھی, تب تک تو عام بچے جو ہے کچھ سوچنے سمجھنے یا کوئی آئیڈیالوجیکل تھنکنگ نہیں آتی 7th تک. تو میں الحمدللہ 7th سے باشعور ہوں. ماشاء اللہ. 7th کلاس سے یعنی سوچنا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, یوں سمجھے کہ خاندانوں میں کیا ہو رہا, سماج میں کیا ہو رہا, یہ اسکول کسے کہتے ہیں, اس کی ضرورت کیوں پڑی. اور بہرحال میرے دماغ پہ وہ یہ چیزیں سوالات حاوی 7th سے ہے, میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے میں بہت خاموش رہنے والا آدمی, بالکل کم بات کرنا. بعض لوگ جو ہے محفل میں اگر آپ میرے کو ایک 4 گھنٹے بھی بٹھا دیے اور کوئی بات کرنے کا موقع نہیں ملا بھی تو میرے کو تکلیف نہیں ہوتی. صرف جو کچھ ہو رہا وہ دیکھتے رہتا ہوں, سنتے رہتا ہوں. آج بھی میری حالت یہ ہے کہ یا تو میں کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف رہتا ہوں یا کسی سے بات کرنے میں میری دلچسپی رہتی. اگر یہ 2 کام نہیں ہیں تو میں آرام سے لیٹ جاتا ہوں. یہ میری جو ہے ہابیز میں سے ہے, سمجھیے, کتاب پڑھنا, کسی سے بات کرنا یا لیٹ جانا, آرام کرنا. اس سے ہٹ کے خالی نہیں بیٹھ سکتا میں. جی. تو یہ بات میں اس لیے آپ کو بتایا کہ میں بتایا کہ باہر والد جو ہے ڈسٹرکٹ سے ہیں, وہ اپنی ملازمت کے سلسلے میں سنا جاتا ہماری والدہ سے کہ گورنمنٹ سروس ان کو ملی تھی کوتاگوڑم کے ایریا میں. تو وہاں جو تہذیب تھی وہ تہذیب میں باتھ روم نہیں تھا. لوگ صبح اٹھنے کے بعد گھر سے جو ہے اپنا لوٹا لے کے چلے جاتے تھے فارغ ہونے کے لیے. تو میری والدہ جو ہے حیدرآبادی تہذیب کی حامل تھے. تو وہ بولے نہیں, میرے بچے کو میں جو ہے یہ تہذیب میں پروان نہیں چڑھاتی. تو دونوں کی کشمکش میں, والد صاحب اور والدہ کی کشمکش میں, ہمارے والد صاحب سرکاری نوکری چھوڑ کے حیدرآباد آ گئے. تو میرے والد نانا جو ہے انسپیکٹر تھے. اچھا. دویل پورہ ایریا میں مکان تھا بہت بڑا. تو جب نوکری چھوڑ کے آ گئے اور والدہ کی مطلب توجہ دلانے پہ آ گئے, اور والدہ کی ضد تھی
کہ میرے کو بچوں کو یہ تہذیب میں نہیں پروان چڑھانا ہے. تو والد صاحب کا بہت بڑا کمال تھا وہ، کیونکہ عام طور پہ لوگ سرکاری نوکری نہیں چھوڑتے. بہت بڑا کردار، بہت بڑا کردار. تو چنانچہ ہم دوبل پورہ میں رہنے لگے. تو ہماری دادی وغیرہ جو ہے ڈسٹرکٹ میں ہی رہتے تھے. تو کچھ ایسا ہوا کہ جب جیسا ہی ہمارے والد ایک آئے اور رہنے لگے، 1 سال کے اندر ہی جو ہے، یوں سمجھو کہ میری پیدائش کے 2 سال کے اندر ہی ہمارے نانا کا انتقال ہو گیا. تو مامواں 3، خالایاں 3، یہ پوروں کی ذمہ داری ہمارے والد صاحب، پیسے کی ذمہ داری نہیں، سرپرستی. جی، وہ بھی بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. بڑی بات ہے. تو وہ زمانے میں ہم سنتے تھے، ہماری جو خالایاں تھے تو چھوٹی سے چھوٹی خالہ جو ہے ہمارے والد صاحب کو بھائی جان بولنے کے بجائے ابا جان بولتے تھے. اچھا، وہ ایک مقام حاصل ہو گیا. مقام حاصل ہو گیا. جی. تو ابھی بھی وہ شخصیت کو ہم یاد کریں تو ایسا محسوس تھا کہ وہ کیا کردار تھا جس کی وجہ سے ایک رشتے میں سالی ہونے کے باوجود بھی والد بولنا پڑا. سمجھ آپ؟ جی ہاں. تو چنانچہ وہ ہمارے ماموں کے اور خالوں کے شادیاں وغیرہ کی ذمہ داری پوری ہمارے والد کے نگرانی میں، باپ کا پورا کردار پورا کردار. تو بظاہر جب میں 7th میں اسی لیے بولا آپ کو کہ 7th میں جب میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں نانی کے گھر میں رہتا ہوں. جی، سمجھے بات؟ جی جی. اور جب میں بڑا ہوا تو پتہ چلا کہ ہمارے والد گھر داماد کے ایسا رہتے تھے. اچھا. تو اب آپ سوچو، گھر داماد بولے تو ذرا مایوب سمجھتے. جی. لیکن وہاں پہ بہت معتبری کا درجہ تھا ہمارے والد کا. اچھا. کیونکہ سرپرست تھے وہ. جی. فیصلے پورے ہمارے والد کے ہاتھ پہ ہوتے تھے. ہماری نانی وغیرہ بھی سب جو ہے ہمارے والد کے اوپر ڈیپینڈ رہتے تھے. تو یہ ایک سیکریفائس تھا. دوسرا سیکریفائس میں آپ کو اگر بتاؤں تو وہ یہ تھا کہ میں جب ذرا شعور میں آیا 10ویں تک، جب تک ہم جو ہے وہ گھر چھوڑ کے ایک نئے گھر میں یہ آگے تھے ہم باغ جہارا. جی. تو میں ہمارے والدہ سے پوچھا کہ ہر گھر میں جو ہے جہیز کا سامان ہوتا. ہاں. مطلب پلنگ، بستر، الماری وغیرہ. جی. جب ہم شفٹ ہو رہے ہیں تو کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا. تو وجہ کیا ہے اس کی؟ تو ہمارے والد صاحب بولے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہماری والدہ سے چھوٹی بہن کی شادی ہوئی تو ہمارے والد بولے یہ جہیز جو ہے میں اپنے سالی کو دے دے رہا ہوں. یہ سیکنڈ سیکریفائس. تو حالانکہ اس زمانے میں بہت قیمتی نہیں تھا ہوں گا وہ، لیکن اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے اپنا جو ہے سرمایہ جو ہے کسی کے حوالے کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. اور شاید اپنا سرمایہ اس زمانے میں جمع کرنا بہت مشکل بھی تھا. اب دوسرا پہلو ہم یہ سوچے تو ہو سکتا وہ وسائل جو تھے ہمارے نانا کے وغیرہ، زمینات وغیرہ تھے، لیکن وقتی طور پہ زمینات سیل ہو جانا، پھر اس کا سرمایہ آ جانا، یہ بھی ممکنات میں سے نہیں رہتا. جی. تو والد صاحب جو ہے اس طریقے سے وہ کام کیے ہمارے. تو آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوں گا میں اپنی بات بتا رہا ہوں بلکہ والد کی بتا رہا ہوں. تیسری بات میں جب دیکھا، جب ہم گھر چھوڑ کے ادھر آ گئے اور ہمارے ماموں کے شادیاں ہو گئے، تو جب حصہ ہوا جائیداد کا تو ہماری خالہ بیوہ تھے. تو 3 خالوں میں سے مطلب 2 خالایاں، ایک ہماری والدہ. جب حصہ ہوا تو ہمارے والد اپنا حصہ جو ہے وہ بیوہ خالہ کو دے دیا جائیداد کا. تو پہلے نوکری بچوں کی خاطر، پھر جہیز، پھر جائیداد. تو یہ جو صفت ہے، بظاہر ہمارے والد جو ہے کسی تحریک سے جڑے ہوئے نہیں تھے، بس یوں سمجھے کہ ہارڈ ورکر تھے، لیکن سماج میں ان کی ویلیو بہت تھی. ہمارے پورے خاندان میں، گاؤں میں ہمارے والد کو مامو جان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور ہمارے دادا کو جو ہے نانا کے نام سے. اچھا. تو نانا کے بیٹے مامو جان. جی. تو 3 بہنوں کے ایک بھائی تھے ہمارے والد، مامو جان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. تو خاندانوں میں جب جھگڑے ہوتے تھے تو پورے مامو جان کے پاس ہوتے تھے فیصلے.
جی. اور اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ میں ساتھ رہتا تھا تو کبھی کبھی فیصلوں میں مشورہ دینے میں تو مددگار بھی بنتا تھا. اچھا ماشاء اللہ. جی. تو کبھی کبھی دوستانے کے انداز میں ہمارے والد پوچھتے تھے میاں کیا ہے مسئلہ ہے, اس کا حل کیا ہے؟ تو میں بتاتا تھا یہ اس کا یہ حل ہے. تو ہمارے والد صاحب وہی فیصلہ کر دیتے تھے. آپ کی تربیت ہو رہی تھی, وہ تربیت ہو رہی تھی. وہ بعد میں بڑے ہونے کے بعد ہمارے کو اندازہ لگا کہ ہمارے والد کے ساتھ رہ کے مسائل کو حل کرتے ہوئے, وہ فیصلے حل ہوتے ہوئے دیکھنے میں وہ بھی ہمارے لیے بہت مددگار بنی. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد وہ والد صاحب کی جو شبیہ تھی وہ سر پہ چھا گئی میرے, کہ آدمی کو اگر عزت درکار ہے سماج. بعد میں ہم جب دینداری کی طرف آئے تو پتہ چلا کہ اللہ کی خوشنودی درکار ہے. جب تک تو ہم آدمی کی عزت دیکھ رہے تھے کہ آدمی کی عزت لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ہے نا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے والد کی بھی نیت جو تھی وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تھی. اچھا. عزت حاصل کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ میں ان کے حیات میں جو ہے میں بڑا ہو گیا سمجھیے, اور میرے بھی جو ہے 3 بہناں 3 بھائیاں تھے. تو ان کے جب مسائل حل ہوتے تھے تو والد کو ہمارے اتنا اعتماد تھا میرے اوپر, جب بھی کوئی رشتے کی بات آتی یا کچھ فیصلہ کرنا رہتا تو میرا نام سردار ہے تو بابا لگاتے تھے, سردار بابا آنے کے بعد کریں گے فیصلے. ماشاء اللہ. تو والد صاحب خاموش بیٹھے رہتے تھے, میں فیصلے کرتا تھا. تو وہ بھی میرے کو موقع ملا, ٹریننگ ہوئی آپ کی. ٹریننگ ہوئی. اب بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی ایک نعمت تھی, وہ کہ اپنے والد کے سامنے بیٹھ کے اپن جو ہے فیصلے کرنے میں مددگار بن جانا, کہ والد بولنا کہ آپ کرو فیصلہ, بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات. تو یہ جو مزاج تھا ہمارے والد کا اور میرا, اب ہم جو ہے عام گھرانے کی طرح زندگی گزار رہے تھے. اردو میڈیم سے میری تعلیم ہوئی, چنچوڑا جونیئر کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا میں, اور سٹی کالج سے BSc. تو یہ دونوں بھی گورنمنٹ کالجز تھے. تو اس کے بعد جب گھر کی ذمہ داریاں پڑی تو میں آپ کو ابتدا میں بتایا کہ مجھے کتاب پڑھنے کا بہت شوق تھا. جی. تو الحمدللہ میں جو ہے بہت سی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا مجھے. ایک واقعہ سنایا تھا میں آپ کو. ہماری بستی میں ایک نیا اسکول کھلا تھا, تو وہ اسکول مشہور ہو گیا تھا کہ یہ وہابیوں کا ہے. جی. ہم نمازی تو تھے مگر وہابی نہیں تھے. اچھا. کیونکہ ہم گھر پہ ہمارے جو ہے جھنڈا رہتا تھا, اور ہم گلی میں پوری فاتحہ دینے میں مشہور تھے. ہر جمعرات کو ہمارے والد جو ہے بوندی نہیں تو نیا پھل جو بھی ہوتا تھا لاتے تھے, تو پھل پہ فاتحہ دے کے ہم تقسیم کرتے تھے. جی. وہ رواج. تو ایک دن ایسی جا رہے, وہ اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر تھے انہوں جو ہے ایک دن ہمارے کو مسجد میں ملتے تھے, تو انہوں بولے کیا خان صاحب آئیے چائے پیں گے. تو میں بیٹھا, چائے کی بھی ضرورت تھی میرے کو جب شدید, کیونکہ سر میں درد ہو رہا تھا. تو کیا چہرہ آپ کا اترا ہوا دکھ رہا؟ تو بولا نہیں ذرا سر میں درد ہے. تو انہوں بولے سر درد کا علاج جو ہے چائے ہے, چائے تو پی لیجیے آپ. میں بولا وہ تو پی کے نکلا میں, پھر بھی پی لے. تو انہوں بولے میں ایک ایسا علاج بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کا سر درد چلے آتا. تو بولا بتائیے. تو بولے میری کتاب ہے آپ پڑھیے یہ, تو کتاب پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ جائیں گی. میں بولا مشکل یہ ہے کہ آپ وہاں بھی ہیں. اچھا اچھا. ہاں جی. تو آپ تو فاتحہ نک کو دیو, درگاہ پہ مت جاؤ, یہ اس کے کتابیں دیں گے آپ. تو انہوں بولے نہیں, میں آپ کو ایک ایسی کتاب دوں گا جس میں فاتحہ کا ذکر نہیں ہے. سمجھے بات آپ؟ جی. تو چیلنج. جی. اس زمانے میں میں سمجھتا ہوں انٹرمیڈیٹ یہ لیول تھا میرا. جی. اردو تو اچھی آتی تھی کیونکہ انٹرمیڈیٹ میں اردو میڈیم سے کیا, انگلش میڈیم سے BSc کے لیے گیا. تو انہوں ایک کتاب دی ہے اسلامی ریاست. اچھا. تو وہ ریاست کیسی ہونا چاہیے اسلامی, کچھ تقاریر کا مجموعہ تھا, وہ ایک 500 پیج کی کتاب تھی. اب میں پڑھنا شروع کیا. صبح فجر میں ملاقات ہوئی ہمارے محترم سے, تو انہوں نے بولے کیسی لگی کتاب.
میں بولا یہ کتاب جو ہے نیند آتی؟ بولے آپ نیند ہی غائب ہوئی ہے میری، رات بھر پڑھتا رہا میں فجر تک. تو بولے پھر واپس کر دو آپ کا، آپ کی نیند غائب ہو گئی. تو نہیں معلوم، پوری پڑھوں گا میں، پوری کتاب پڑھا. ایسا کیا تھا اس میں؟ اس میں یہ تھا کہ اسلامی جو ریاست ہے وہ چاہتی کیا ہے، اسلامی ریاست چاہتی کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں، اس کے اختیارات کتنے ہیں، وہ تھا. لیکن وہ اسلامی ریاست کے خد و خال بتا رہا تھا وہ کتاب میں، اور مجھے خاندان میں کیسا زندگی گزارنا، انسان کے خد و خال کیا ہیں، انسان کے اختیارات کیا ہیں. مثال کے طور پہ بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ رہنے کے اس میں جو ہے ذمہ داریاں کیا ہیں، اختیارات کیا ہیں. ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے، اختیارات کیا ہے. بچوں کی ذمہ داری کیا ہے، اختیارات کیا ہے. پڑوسی کی ذمہ داریاں کیا ہے، اختیارات کیا ہے. میں ادھر ہی گھوم رہا ہوں. اور وہ جو ہے ریاستی اختیارات اور ذمہ داریاں، شہریوں کے اختیارات کیا ہے، ذمہ داریاں کیا ہے. کوئی ذمہ دار بن گیا سمجھیے اس ریاست کا، تو اس کے ذمہ داریاں کیا ہے، اختیارات کیا ہے، ذرا بڑے پیمانے پہ. تو وہ بڑے پیمانے پہ تقریر چل رہی اور میں چھوٹے پیمانے پہ سوچتے جا رہا ہوں. جی. تو مجھے وہ اس درمیان میں 5-6 سال کے درمیان میں جو میں مسائل سے میں دوچار ہو رہا تھا، وہ کتاب میں حل نکلا. اس کا وہ حل یہ ہے کہ ایک انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ایک انسان اگر خاندانی زندگی گزار رہا تو اس کو اپنی ذمہ داریاں بھی معلوم ہونا چاہیے اور حق بھی معلوم ہونا چاہیے. جیسا فرض کیجئے میرا بچہ ہے، میرا بچہ اگر بالغ ہو گیا تو بالغ ہوتے ہی میں خوش ہو رہا ہوں، میرا بچہ بالغ ہو گیا بول کے. تو خوشی کیوں ہو رہی میرے کو؟ بچہ تو پیدا ہوا، بڑا ہو رہا، تو خوشی اس واسطے ہو رہی کہ میں سمجھ رہا ہوں یہ بچہ میرے لیے آسرا ہے. تو مطلب وہ ذمہ داری اٹھائے گا اگر باپ کی، تو انہیں بولے گا کہ اب میں آپ کا لیے آدھا حصہ ادا کروں گا، میں آپ کے ذمہ داریوں کا سہارا، اس کے لیے سہارا بن جاؤں گا. جی. تو یہ شعور اگر خاندان میں آ جائے کہ ہر بچہ بالغ ہوتے ہی اپنے ماں باپ کے لیے میری ذمہ داری کیا ہے اگر سوچنا شروع کر دے، تو آپ سمجھیے کہ سماج کا آدھا مسئلہ حل ہو گیا. آج جو ماں باپ بشمول میرے بچوں کے معاملے میں متفکر اس واسطے ہے کہ بچہ بالغ ہوتا 13-14 سال میں، اور ہم اس کو تعلیم دلاتے 23 سے 28 سال تک، تب گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، پھر کچھ پریکٹس کرنا ہے اس کو، یا نئے نئے کورسز کر لینا ہے تاکہ اچھا ارننگ کیپیسٹی آ جائے، دلاتے. تو آپ دیکھو ایک باپ جو ہے بالغ ہوتے خوش ہو رہا اس لیے کہ یہ بچہ میرے لیے آسرا ہے، اور اس کے بعد پھر 15 سال تک جو ہے اس کے لیے فنڈنگ کر رہا. تو یہ میں سمجھتا ہوں باپ پہ ظلم ہے. یہ بچے کو آسرا بننا چاہیے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ چاہے آپ کتنے ہی متمول کیوں نہ ہو، آپ کے پاس کتنا ہی سرمایہ کیوں نہ ہو، بالغ بچے کو باپ پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ہو رہا انہیں ڈیپینڈ، تو سمجھو کہ انہیں اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھا. اور جتنے ڈپینڈنٹ رہتے، میری جتنے بھی ایکسپیرینس میں دیکھا، میں جتنے بھی ڈپینڈنٹ رہتے ہیں ماں باپ کے پیسوں پہ وغیرہ، وہ لوگوں کو بڑے ہونے بہت ٹائم لگتا. صحیح بات ہے. وہ بڑے ہونے کا جو لفظ ہے نا، وہ ذمہ داری سمجھنے کا مسئلہ ہے. جی ہاں. آپ کو معلوم، اگر آپ ایک 500 روپے بھی لا کے، یہ میری ارننگ ہے، چاہے آپ ٹیوشن پڑھا کے لائیں، جی، چاہے آپ کیا بولتے اس کو، فل ٹائم نہیں کر کے پارٹ ٹائم جاب کر کے لائیں، ماں باپ کو جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ ماں باپ بننے کے بعد ہوتا. ہر بار بچہ آپ سے پوچھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو بالغ ہونے کا جو احساس ہوا تھا، خوشی کا، جو بچہ بالغ ہو گیا بلکہ جو خوشی ہوئی تھی، وہ غم میں بدل جاتی. ابھی بھی بالغ ہی نہیں ہوئے، دنیا میں جینے نہیں آ رہا، اس کو جینے نہیں آ رہا. وہی حالت دیکھو لڑکیوں کی ہے. لڑکی اگر بالغ ہو جائے اور ماں کے لیے آسرا بن جائے، پکوان میں، کپڑے دھونے میں، گھر کو سنوارنے میں، مہمان آئے تو ان کی تواضع کرنے میں اگر ہو جائے، تو آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ماں کتنی خوش رہتی. بالکل، میری بچی آسرا بن گئی میرے لیے.
بہت خوش. سیم. جی ہاں. مرد بچے سے جو امید ہے بچی سے بھی وہی امید ہے. اب آپ دیکھیے جتنے آج کل ڈائیورس ہو جاتے یا اختلافات پیدا ہو جاتے شادیاں ہونے کے بعد، کیا کے لیے ہوتے؟ بچی کو پکانے نہیں آتا، بچی کو مہمانوں سے ڈیل کرنے نہیں آتا، بچی کو جو ہے رشتے سے کیا رسپیکٹ دینا ہے وہ تمیز نہیں ہے. یہی ہوتے نا. جی. یہاں تک کہ شوہر کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے بچی کو نہیں آتا. یہ اختلاف بن جاتا ہے. جی ہاں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پورے چیزیں ہم ہمارے والد سے سیکھے. ماشاء اللہ. سردار خان صاحب آپ بتا رہے تھے کہ وہ کتاب چاہ کے بارے میں بتا رہے تھے. جی وہاں سے تھوڑی بات الگ چلی گئی تھی. جی ہاں تو بتائیے. تو وہ کتاب پڑھنے کے بعد اب وہ جو صاحب تھے بیچارے ان کی پوری لائبریری پڑھ لیا. اچھا انہوں لکھتے تھے کتاب؟ نہیں لکھتے نہیں تھے، انہوں جو ہے ایک تحریک سے جڑے ہوئے تھے. اچھا. تو ان کے پاس لائبریری تھی. جی. اب چونکہ لائبریری ہے اور وہ ماحول میں کوئی اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا اور انہوں اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی تھے. جی. تو لوگ تو لا کے اپنے بچوں کو شریک کرا دیے، لیکن انہوں جو ہے مسلکی طور پہ ان سے اختلاف تھا بستی میں. جی جی. تو وہ دوستانے کی وجہ سے ہم کیا ہوا ان کے سپورٹر بن گئے. اچھا. اب سپورٹر بھی بن گئے، ان کے اسکول کے پروموٹر بھی بن گئے. اچھا. کیونکہ لوگوں کو بولنا ارے بھائی آپ کا بچہ ہے تو شریک کرا دیجیے وہ اسکول میں. ایسا. تو وہ کتابوں میں ہم کو یوں سمجھیے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ترجمہ قرآن پڑھنے کا موقع ملا. اچھا. ورنہ اس سے پہلے ہم ترجمہ قرآن نہیں پڑھے، اس کی توجہ نہیں دلایا کوئی. ضرورت کبھی محسوس ہوئی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ گھر میں عام طور پہ جہیز میں آئی سے قرآن رہتی ہے نا. جی ہاں. اور وہ نکالنے کا موقع نہ بیوی کو ملتا نہ میاں کو. غلاف میں گھٹی مار کے رکھ دیتے اس کو. تو ترجمہ قرآن پڑھنے کا موقع ملا، پھر تفسیر قرآن پڑھنے کا موقع ملا. اچھا. پھر اس کے بعد ایک رائٹر ہمارے کو بہت پسند آ گئے، تو وہ رائٹر کی کتابیں بہت زیادہ تھیں وہاں پہ، تو وہ رائٹر کو ہم پڑھ ڈالے. تو میرے کو ایسا محسوس تھا کہ کتابوں کی اسٹڈی انسان کو بہت بلندی تک لے جاتی اخلاقی طور. اس کی بات کرنے کا جو سٹائل بدل جاتا، اس کا جواب دینے کا انداز بدل جاتا، اس میں ایک مستحکم جو ہے الفاظ کا استعمال ہوتا. عام آدمی ایسا نہیں کر سکتا. ایک واضح فرق معلوم ہوتا. جی ہاں. تو ابھی بھی اب جو بد اخلاقی پھیلی ہوئی ہے، چاہے وہ مالدار گھرانوں میں ہو یا کم معاش لوگوں میں ہو، وہ کتابیں نہیں پڑھنے کی وجہ سے ہے. وہ اس کی پرابلم یہ ہو سکتی کہ کتابیں اپنا جو اٹینشن رہتا وہ اس کو پکڑ نہیں سک رہے، یا اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں. پھر اس کی وجہ کیا ہے بولے تو ہم جس ٹائپ کا سلیبس اب اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، جی، تو اسکول والے جو ہے بچے کو کوئی اور کام کرنے کے لیے وقت چھوڑ رہے نہیں. جی. ایک تو بچے کو پورا فل ٹائم بلا رہے اور ایسا سلیبس پڑھا رہے جو بے معنی ہے. بے معنی میری نظر میں. اس کو ذرا بتائیے، آپ تھوڑا کھل کے بتائیے اس کو. کھل کے بولے تو اب آپ دیکھیے کوئی ایک زبان اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں، یعنی بولنا پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو کتنے سال میں سیکھ سکتے ہیں؟ اب جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں منیمم 6 مہینے 8 مہینے 1 سال. لیکن ہم جب نرسری سے بچے کو ڈال رہے ہیں، وہ بچہ 7 تک آ جا رہا، تو کتنے سال گزر گئے اس کے؟ 7 سال. 7 سال گزر گیا. 7 سال میں بھی وہ بچہ جو اس کی انگلش میڈیم بول کے اگر آپ ڈالے تو انگلش میں بات کرنے کے معاملے میں پیچھے رہ رہا، رٹ کے بالکل ایگزام دے رہا. بالکل. اور ٹیچرز بھی کیا کر رہے ہیں معلوم، اور رٹنے میں یہ کوشچنس ہیں، یہ آنسرس ہے، یہ یاد کر لیے تو آپ پاس ہو جاتے ہیں. تو انہیں نمبروں کے لیے پڑھ رہا. بالکل. کچھ اسکل حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا. اور ہم کیا کریں، اسکولوں کے سلیبس میں 4 تو کم از کم لینگویجز رکھ دیے. جیسا اسٹیٹ لینگویج تیلگو ہے، سینٹرل لینگویج جو ہے ہندی ہے، کمرشل لینگویج انگریزی ہے، مدر لینگویج اردو ہے، رکھ دیے. تو 4 لینگویج میں بھی ہم لنگڑے ہیں، کسی میں بھی پرفیکٹ نہیں ہے. اردو میں بات کر سکتے، انگلش میں بات نہیں کر سکتے، تیلگو میں لکھ سکتے پڑھ سکتے، لیکن سمجھ میں نہیں آتی.
انگریزی میں کوشچن پڑھ کے آنسر لکھ دے سکتے, لیکن اس کو ایکسپلین کر دو بول تو آپ کے پاس اسٹیج فیئر ہے. زبان سے لنگڑے لولے ہے. ہاں, زبان سے لنگڑے لولے. جیسا انسان کا جسم ہوتا نا, ویسا ہی زبان کا بھی ایک جسم ہوتا. مثال کے طور پہ میں اردو بول سک رہا ہوں جی, تو مطلب میں گونگا نہیں ہوں جی جی, لیکن اردو کی کتاب میرے سامنے آ گئی اور میں نہیں پڑھ سک رہا ہوں تو مطلب میں اندھا ہوں. عربک کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. عربک کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو. اور معلمین یعنی جس کو اپن اساتذہ بولتے, جو استاد بولتے, ماسٹر بولتے, یہ لوگ طے نہیں کر سک رہے ہیں کہ کم از کم ایک زبان اس کو پرفیکٹ آنا چاہیے. مہارت حاصل کر لینا چاہیے ایک زبان میں. ایک زبان میں آپ دیکھیے دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوئے جن کو زبان آتی. بہت صحیح بات ہے, بہت صحیح بات ہے. اب آج کل میرے بھانجے بھتیجے جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ لوگوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ انجینئرنگ کر لینے کے بعد ذرا انٹرویو دینا ہے, نہیں وہ ایک کورس کر رہا ہوں. میں بولتا ہوں تو کیا کورس کر رہے ہیں, وہ تو نہیں وہ انگلش سیکھنا ہے میرے کو. اتنے سالوں سے کیا کر رہے ہیں؟ ہاں, میں وہی بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. میں خالی نرسری سے 7th کی مثال دیا میں آپ کو. ہو سکتا اب اسٹینڈرڈ کی وجہ سے اسکول کھل گئے ہوں گے, لیکن ہمارے بچپن میں تو نہیں تھے. بالکل بالکل. اب آج کا بھی دور ویسی ہے. ہاں, تو یہ جو کمزوری ہے آپ کو معلوم, جب زبان آئیں گی بات کرنے تو سوچنا آئے گا. جب زبان ہی انکمپلیٹ ہے تو سوچیں گا کیسا انہیں. واقعی میں سوچنے کے لیے زبان چاہیے, زبان پہ مہارت چاہیے. ہاں, اب جو ماہر تعلیمات ہیں وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ جس زبان میں آپ خواب دیکھتے وہ زبان آپ کو کمپلسری آنا چاہیے. واہ, آپ کون سی زبان میں خواب دیکھتے؟ بہت خوب. ہندی اردو. تو اس میں آپ لکھنا پڑھنا جانتے کیا؟ مہارت نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ یہ کمزوری ہے. بالکل. تو آپ تھنکر نہیں بن سکتے. اور آپ کو معلوم ہر زبان کی ایک تہذیب ہوتی. جی, جیسا مثال کے طور پہ اردو میں گرل فرینڈ کا تصور نہیں ہے. نہیں. انگلش زبان میں گرل فرینڈ کا تصور ہے. اب آپ گرل فرینڈ کا ٹرانسلیشن اردو میں کیجئے. محبوبہ. تو یہ محبوبہ آپ کی وائف کو پسند ہے؟ نہیں معلوم. تو مطلب کنفیوز ہو گیا آپ. جی. تو انگلش میں گرل فرینڈ ہے, وائف بھی ہے. ہاں, اچھا, یہ دو مختلف چینجز ہے. جی, وائف کا لیول الگ ہے, گرل فرینڈ کا لیول الگ ہے. ہاں. تو اب ایک مرد یہ بول رہا کہ یہ میری ایکس گرل فرینڈ ہے, بول کے تعارف کرا رہا. جی. تو آپ اردو میں آپ کی وائف کو یہ میری ایکس گرل فرینڈ ہے بول کے تعارف کرا سکتے؟ نہیں کرا سکتے. فساد پیدا ہو جاتا. اردو میں اس کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں اس کا. تو وہ آپ کی وائف بولے گی کہ جب آپ کی گرل فرینڈ تھی تو میرے سے نکاح کیوں کرے آپ؟ ہاں, تو یہ تہذیب ہے. تو ہر زبان کی ایک تہذیب ہوتی. تو تہذیب تک پہنچنے کے لیے زبان کو مکمل جاننا ضروری ہے. جی, تو ہم وہاں پہ چلے جائیں گے واپس جہاں سے آپ قرآن کا تفسیر بھی پڑھنا آپ کو موقع ملا. جی, تو قرآن کی تفسیر پڑھنے کے بعد میرے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی, وہ یہ ہے کہ سماج کی اصلاح اگر ہونا ہے تو فرد کی اصلاح ہونا. فرد مانے آدمی, پرٹیکولر ایک آدمی, انڈیویجول, اس کی اصلاح ضروری ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک منسٹر جو ہے کرپٹ ہے بول کے معلوم ہو گیا. نقصان کس کو ہو رہا؟ عوام کو ہو رہا. اگر اس کے زیر تعلیم, اس کے جب دوران تعلیم اگر اس کی اصلاح ہو جاتی تو انہیں کرپٹ رہتا تھا کیا؟ نہیں رہتا تھا. تو کون کرے فالٹ؟ ایجوکیشن سسٹم کا. ایک آدمی کو انسانیت کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے, اگر وہ دوران تعلیم نہیں ملا, اس کو کچھ بھی اس کے پوائنٹس نہیں ملے, تو انہیں اپنی خاندانی جو روش ہے وہی روش پہ بیٹھ جاتا. انہیں بیٹھ کے بولتا آج میرے پاس پاور ہے, میں ظلم بھی کرا تو میرے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور سب میرے غلام بن کے رہنا چاہیے.
تو یہاں پہ ایک تصور یہ آ رہا سردار خان صاحب کہ فرض کیجیے ایک چند لوگوں کو لے لیے ہم جس کو پڑھنے کا لکھنے کا کچھ بھی شوق نہیں ہے, جی بہت بیزار آتے یہ لوگ, جی اور دنیا کے سب سے ماہر ٹیچروں کو اس کمرے میں ڈال دیے, جی بولے کہ ان بچوں کو پڑھاؤ آپ, جی اور یہ بچوں کو بالکل بھی پڑھنا نہیں ہے. جی. تو اب کیا اس میں ایجوکیشن سسٹم کو بلیم کریں گے یا اسٹوڈنٹس کو بلیم کریں گے؟ یہاں پہ الزام قصور کس کا ہے؟ یہ دیکھیے اصل میں ہم کیا کرتے ہیں معلوم, آج کل کے نئے نئے جو ٹیکٹس ہیں نا, وہ ٹیکٹس کے اوپر اپن ڈیپینڈ ہو گئے. جی آپ کو معلوم, شوق جو ہے وہ بچہ جب بات کرنا بھی نہیں سیکھتا, جب سے پیدا ہو جاتا. انسان میں یہ فطرت ہے جس سے اس کو فائدہ ہے وہ اس کے گلے لگ جاتا. جیسا آپ دیکھیے کہ ماں ہمیشہ بچے کو کپڑے بدلتے رہتی, دودھ پلاتی, گود میں سلا لیتی, سینے پہ سلا لیتی, تو بچے کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی کہ یہ میرے لیے کمفرٹیبل پرسنالٹی ہے, دوسرے لوگ ایسا نہیں کرتے میرے ساتھ. تو انہیں ڈھونڈتے رہتا ماں کہاں ہے. تو اس کی طبیعت میں کیا ہے جس سے میرے کو فائدہ پہنچ رہا, وہ کہاں ہے, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. کیا انہیں زبان سیکھ لیا؟ کیا نہیں سیکھا, اس کی فطرت میں ہے, وہ فطرت میں ہے. تو سماج جو ہے, مثال کے طور پہ آپ یہ عمارت میں ہیں اور پڑوس کا ایک بچہ اسکول نہیں جا رہا سپوز, جی, تو وہ بچہ اگر بڑا ہو کے کوئی اللیگل ایکٹیویٹی میں ملوث ہو گیا تو کوسی بستی کا نام آتا, اسی سماج کا نام آتا. آپ بھی وہیں رہے, جی ہاں, تو آپ بھی بدنام ہو گیا. اب آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایجوکیٹڈ ہیں, تو آپ کیا کرتے, سوچتے اب یہ سماج, ہماری بستی میں 2-3 وقت نام آ گیا, ناکے میں ایسا کیس چلے گئے بول کے, لڑائی ہو گئی بول کے, فراڈ ہو گیا بول کے, یہاں پہ روڈی شیٹر رہتے بول کے آ گیا, اور میرے بچوں کے اب رشتے ہونا ہے تو کیا کروں گا میں. تو آپ کیا کرتے, اگر نہیں بیچنا بھی چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کرائے پہ دے دے کے کہیں اچھی کالونی میں جا کے رہ کے اپنے رشتوں کا انتظام کرتے. تو اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے, وہ بازو والے بچے کو بچہ اگر سمجھ لیتے اور اس کی اصلاح کے لیے کم سے کم گورنمنٹ اسکول تک اس کو پہنچا دیتے, تو یہ بستی بدنام ہونے سے بچ جاتی تھی نا. 100% بچتی. یہ ہے انسانیت. تو میں جو نتیجے میں پہنچا بولا آپ کو, معاشرے کی اگر اصلاح ہونا ہے تو فرد کی اصلاح ہونا ضروری ہے. اب فرد میں اگر گھر میں ہوں تو میرے ماں باپ کی بھی اصلاح ہونا ہے, بچوں کی بھی ہونا ہے, بیوی کی بھی ہونا ہے, میری بھی ہونا ہے. اور اگر بستی میں ہوں تو پڑوسی کی بھی ہونا ہے, غریب کی بھی ہونا ہے, صفائی کا کام کرنے جو آ رہا ہے بستی میں اس کی بھی ہونا ہے, جو کانسٹیبل پیٹرولنگ کر رہا میری بستی میں اس کی بھی ہونا ہے. اگر انہیں بھی فراڈ ہے تو انہیں کسی کو بھی پکڑ کے لے آ کے انہیں چوری کرا بول کے لگا دے سکتا, الزام لگاتا, کیونکہ انہیں وہاں ریکارڈ دینا ہے, اس کو چور کو پکڑ کے لاؤ بولتے اس کو. جی ہاں, چوریاں بہت ہو رہی ہیں, چور کو پکڑ کے لاؤ. کچھ بھی جھوٹ بولتا, اپنا ریکارڈ انہیں کلیئر کر لیتا. میں 10 آدمی کو پکڑ لیا صاحب, اب مار کے اس سے خوبلاتے. کیا خوبلاتے, چھوٹی چوری کرا بول کے خوب لے چھوڑ دیتے بولتے. انہیں بولتا ماروں سے ٹھیک ہے بولتا ریکارڈ بن جاتا اس کا. تو کئی کو ہوا یہ, ایک تعلیمی یافتہ آدمی کو آپ کانسٹیبل بنائیں اور انہیں غیر انسانی حرکت کر رہا. تو تعلیم یافتہ اور غیر انسانی حرکت یہ دونوں میل کھاتے کیا؟ نہیں کھاتے. تو یہ فراڈ میں پھنسے ہوئے ہم. تعلیم تو ہو رہی, اخلاقیات نہیں. جی دیکھو تعلیم کا مطلب کیا ہوا, یہ گلاس ہے, یہ گلاس کا استعمال کیا ہے, یہ تعلیم ہو رہی. سامنے میرے ایک آدمی ہے بیٹھا ہوا, اس کا استعمال کیا ہے, اس کی تعلیم ہو رہی. یہ میرا جسم ہے, یہ جسم میں جب غذا استعمال کروں گا تو ڈائجیشن سسٹم کیسا کام کرتا, اس کی تعلیم ہو رہی. لیکن یہ زمین پہ پورے انسانوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے, ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے, بیوی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے, اور ہم کو پیدا کون کرا, اس کی تعلیم میں مطلب وہ سلیبس میں وہ ہے کیا؟ سوالات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ آپ خالق کائنات کو چھوڑ کے انہیں پیدا کرے سو مٹیریل کی تعلیم دے رہے ہیں آپ, اور پیدا کرے سو لوگ بھول گئے. ضرورت نہیں سمجھے تو نقصان اٹھائیں گے, جو کہ اٹھا رہے. اور ہم جو ہے
انہوں ضرورت نہیں سمجھے, انہوں حکمران ہے بلکہ خاؤنج بیٹھ گئے, تو نقصان سے بچ جاتے کیا ہم؟ نہیں بچتے. تو ہمارا کام ہے احتجاج کرنا. اب ہمارا مسئلہ کیا ہو گیا, ہم مذہبوں میں بڑھ گئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بولا کہ ہم ہر انسان کو اسلامی فطرت سے پیدا کرتے, لیکن بچے کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو اس کو یہودی بناتے, عیسائی ہیں تو عیسائی بناتے, مسلم ہے تو مسلم بناتے. یہ اسلامی فطرت کیا ہے؟ اسلامی فطرت وہ نیک جذبہ ہے, جیسا میں آپ کو بولا کہ بچہ ماں کو ہمیشہ اپنی ٹیک کیئر کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے جیسا لپٹ جاتا, وہ ہے اسلامی فطرت. یہ میرے لیے فائدہ مند ہے نا. اب آپ دیکھیے, میں کسی پڑوس کے بچے کو بھی اگر انگلی پکڑ کے روڈ کراس کرا رہا ہوں تو انہیں دوسرے دن میرے کو سلام کرتا نہیں کرتا. کسی خاتون کو میں جاتے ہوئے دیکھ کے ذرا آپ کا لگیج زیادہ ہے, میں آپ کو کراس کرا دیتا ہوں بولے تو انہیں پوچھتی کیا مذہب کیا ہے؟ نہیں پوچھتی. یہ اسلام ہے. اسلام جو ہے, دیکھیے دو ہی چیزیں ہیں اسلام میں. ایک ہے جو بندے ہیں آپ کے جیسے, وہ بندوں کے ساتھ اچھا رہو. دوسری بات, جو خالق ہے آپ کا اس کو یاد کرو. یہ دو چیزیں ختم. آپ خالق کو کچھ دے سکتے کیا؟ نہیں دے سکتے. اچھا, آپ جو عبادت کر رہے ہیں تو خالق کو کچھ مل رہا کیا؟ نہیں مل رہا. انہیں یہ چاہ رہا کہ ہم آپ کو پیدا کریں, زمین پہ کچھ دن گزارو, بلکہ بولے وہ دن کتنے دن گزارنا ہے اس کے کچھ کیریکٹرسٹک بتا دیا. کیا کرو, بڑوں کی عزت کرو, چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ, ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دو, ماں باپ کے ساتھ اچھا رہو. جی, کوئی مریض ہو گیا تو اس سے کچھ ہو سکتا اس کے علاج کا, مطلب آپ حکیم ہیں تو علاج کر دو. کوئی مکان بنانے کے لیے پلاٹ لے لیا, اس کو مکان بنانے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کو نقشہ دے دو. کوئی مکان بنانے کا مٹیریل خریدنا چاہ رہا, اس کو نہیں معلوم کون سی چیز کہاں ملتی, تو اس کو جا کے جو ہے مٹیریل دلا دو. تو مگر کیا ہو گیا, یہ پورے چیزیں کمرشلائز کر دیا. جیسا میں آپ کو بولا کہ میرے گھر کے بازو کا بچہ غریب ہونے کے ناطے اسکول نہیں جا رہا, تو میں اس کو کیئر نہیں کرا, بعد میں بڑا ہو کے انہیں فسادی بنا تو میں گھر خالی کر کے چلے آ رہا ہوں. بولا نا جی. تو یہاں تعلیم اگر کمرشلائز نہیں رہتی تو تعلیم حاصل کرنے میں رکاوٹ تھی کیا؟ نہیں, مفت رہتی تھی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ریاست ہر بچے کو یہ حق دینا کہ وہ بولنا سیکھنے کے بعد سے لے کے 20 سال تک مفت تعلیم حاصل کرے, اور جو ماں باپ اپنے بچے کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں ان کو پنشمنٹ دیا جائے. اور اگر ماں باپ یہ بول رہے ہیں کہ یہ بچوں سے کام لے کے ہم زندگی گزار سکتے تو ان کو خرچہ دیا جائے تاکہ بچوں پہ ظلم نہ ہو. یہ ایک فارمولا آپ اڈاپٹ کر دو صاحب حکومتی لیول پہ, آپ سمجھو کہ 15 سال کے بعد یہ جب بچے بڑے ہو کے گریجویٹ بن جائیں گے فری تعلیم حاصل کر کے, جہالت دور ہو جاتی. آپ یہاں سے چاند پہ پہنچنے, مریخ پہ پہنچنے اور میزائل بنانے اربوں روپیہ خرچہ کر رہے ہیں آپ, وہ آپ کے ہاتھ میں ہے جی. لیکن اس میں سے کچھ نکال کے تعلیم کو فری کر دیا ہے, آپ یقین مانو سماج کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. بالکل. سردار خان صاحب, یہ آپ سے بہتر اس کا جواب شاید ہی کوئی دے سکتا. اسلام کیا ہے, پہلے تو خدا کیا ہے جی, اسلام کیا ہے, مسلم کون ہے, اور قرآن کیا ہے. اس سے بڑھ کے ایک سوال, آپ کو کیسا معلوم کہ خدا موجود ہے؟ اچھا اللہ, اصل میں ایک بات بتاتا ہوں. ہم رات میں سو رہے ہیں, صبح میں اٹھ رہے ہیں, تو ایک عام آدمی کو یہ دماغ میں پیدا ہوتا میں رات میں سو رہا ہوں, صبح میں اٹھ رہا ہوں, زندگی گزر رہی. تو میرے سے پہلے بھی لوگ زندگی گزارے یہاں پہ زمین پہ گزارے نا, کہاں گئے؟ مر گئے. تو سائنس یہ بولتی کہ ان کا انتقال ہو گیا. اچھا, کچھ لوگ آ رہے ہیں اور تو آپ بول رہے ہیں کہ جنریشن چل رہا, نیو جنریشن آ رہا.
تو یہ سلسلہ کیوں ہے ابھی باقی آنے کا؟ ایک نظام ہے، ایک نظام ہے. تو یہ نظام جو ہے خود بخود چل رہا یا کوئی اس کے پیچھے اس کا ڈیزائنر ہے؟ میرے کو نہیں معلوم، میرے کو معلوم کرنا ہے. ہاں معلوم کرنا ہے. تو اب میں جو ہے میں اپنے طور پہ کیسا سیکھا وہ بتایا تو آپ کو کہ یہ آنکھ کے جو پلک ہے نا، وہ میں ارادتاً پلک مار رہا ہوں یا خود بخود آٹومیٹک ہے؟ خود بخود ہو رہا ہے. تو یہ خود بخود جو ہو رہے یہ میری صلاحیت ہے یا کسی اور کا مینوفیکچرنگ ہے؟ نہیں، کسی اور کی ہو سکتی ہے. کسی اور کی ہو سکتی ہے. معمولی سا ایک بوٹل اگر آپ ڈھکن جو ہے ٹائٹ سائز کا نہیں بنائے تو بوٹل آڑا ہو گیا تو پانی لیکیج ہو جاتا. تو آپ پرفیکٹنیس چاہتے انسان ہونے کے ناطے، اور میرا جسم اتنا پرفیکٹ ہے کہ میں جو کچھ کھا رہا ہوں وہ اس میں بلڈ بھی بن رہا، سائنس بول رہی، کچھ فضلہ باہر بھی نکل جا رہا، کچھ میرے لیے انرجی کا بھی سامان بن رہا نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گائے کو دیکھے، گائے کو جب تم چارہ دیتے ہو تو اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے. پروڈکٹ آپ کیا دیے؟ چارہ. ایک فضلہ نکلتا، دوسری طرف خون نکلتا، اور دونوں کے درمیان میں سے دودھ نکلتا. سمجھ آپ؟ مگر کمال یہ ہے کہ فضلے کی جو بو ہے وہ دودھ کو متاثر نہیں کرتی، اور دودھ کی جو کیفیت ہے وہ خون کو متاثر نہیں کرتی. کوئی ہے ایسی مشین جو زمین پہ تم بنا دیے؟ چلیے آپ ایک مشین بنائیے کہ ہم کیا کریں گے، گھاس ڈالیں گے وہ مشین میں تو دودھ بھی نکالیے، خون بھی نکالیے، اور فضلہ بھی نکالیے، چاہے چھوٹی مقدار میں صحیح. نہیں نکال سکتے. تو مطلب اس کے پیچھے کوئی کاریگر ہے. بہت خوب ہے، ماننا پڑے گا. جو قابلیت میرے خود کے اندر ہے وہ میرے کو ہی نہیں معلوم. ہاں. تو اس سے بیوقوف کون ہوں گا جو. ہاں. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ میں جو ہے یہ پورے چیزوں پہ غور کرنے کے باوجود بھی انکار کر دے رہا ہوں. سمجھو کوئی نہیں ہے بول کے انکار کر دے رہا ہوں. تو انکار کرنے میں سنجیدگی ہے. معمولی سا اچھا، جو لوگ خدا کا انکار کریں نا وہ لوگ پھر جو ہے ارے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، مظلوموں پہ کیا بولتے ہیں اس کو، کام کرنے والوں کو، لیبر کیٹیگری کو جو ہے بہت کرش کر دیا گیا، اس کو عزت دینا چاہیے. تو عزت کی ضرورت ہی کیا ہے جب کوئی اپنے کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی اپنا خالق ہی نہیں ہے؟ تو ظلم کرو، جتنے لوگ ہیں ان کو قتل کر دو، اپن اقتدار پہ رہ جاؤ. تو یہ مزاج بن جاتا انسان کا اگر آپ انکار کر دیے. بھائی مثال کے طور پہ میں آپ کے پاس بیٹھا، میرے کو یہ گلاس پسند آ گئی، میں ذمہ دار لے کے چلے آ سکتا ہوں کیونکہ میرے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی نہیں پکڑ سکتا. اگر میرے کو معلوم ہو گیا یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں تو میں ذرا احتیاط کرتا ہوں، رک جاتا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تم کو ہم ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا، تمہارے ساتھ ہم نگران بھی رکھے ہیں. پہلے تو تم نیک عمل کر رہے ہیں، برے عمل کر رہے ہیں، وہ لکھنے والوں کو رکھے، پھر تمہارے لیے محافظین بنائے. تم عقل نہیں رکھتے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے ابر کی طرف، پانی کی طرف غور کر کے دیکھو کہ جب گرمی کا موسم بہت عروج پہ ہو جاتا اور پانی کی ضرورت پڑ جاتی تو پہلے ہم ہوا بھیجتے. ہوائیں کیا کرتے؟ بادل کو لے کے آتے، خوشخبری. اور وہ بادل معلوم ہے کہاں سے آتے ہو؟ وہ سمندر سے اڑتے ہو اور ہوائیں لے کے چلتے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جہاں ہوا وہاں پہ برستے. بولو بادلوں کو تھامے ہوئے کون ہے؟ تم ہے یا ہم ہیں؟ اگر یہ کام نہیں کرتے ہم نظام تو پانی کہاں ملتا آپ کو؟ پانی تو سمندر میں بہت ہے اور پینے کے قابل ہے کیا؟ تو یہ قدرت کا فلٹر کرنے کا پروگرام ہے. یہ
پورا پلانٹ ہے، یہ فلٹر پلانٹ ہے کہ گرم پانی میں سے کھارے پانی کو دھوپ کی وجہ سے اوپر اٹھا رہا اللہ تعالیٰ، ابر میں تبدیل کر رہا، پھر جہاں ضرورت ہے زمین پہ برسا رہا. اور وہ برسانے میں بھی کمال یہ ہے کہ آپ کو تکلیف دہ نہیں ہے برسا، تو اگر وہ بھی اگر انڈیل دے وہ پورا پانی تو تم بہہ جاتے، تو ہم بڑی تمیز سے تمہارے پہ چھیٹا مارتے. تو یہ ہمارا احسان ہے، یہ تم غور کرو اس کے اوپر. یہ نظام تم بنائے یا ہم بنائیں؟ اللہ تعالیٰ بنایا. اچھا، تعجب یہ ہے کہ یہ جو سوال پیدا ہو رہا کہ خدا ہے سو کیسا ثابت کر سکتے آپ، یہ اس لیے پیدا ہو رہا کہ سلیبس میں سے ہم خدا کو نکال دیے. اس کو ذرا سمجھائیے. وہ کیوں نکالے؟ وہ اس لیے نکالے کہ جتنے تعلیم سے وابستہ، مطلب یوں سمجھیے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ جو لوگ ہیں، تھنکرس ہیں، رائٹرس ہیں، پروفیسرس ہیں، وہ لوگ یہ سوچے کہ یہ کرسچینٹی کبھی ہندوازم سے لڑ لے رہی، مسلمس کرسچینٹی سے لڑ رہے ہیں، بدھزم آ کے جو ہے ہندوازم سے لڑ لیا ہے نا. تو مذہب کے نام پہ بہت جھگڑے ہو گئے. تو مذہب کس کے نام پہ ہوا؟ خدا کے نام پہ ہوا. جی. پھر وہ ایک خدا کے نام پہ بھی نہیں ہوا، کہیں کئی خدا ہے، کہیں کے پاس ایک خدا ہے. جی. تو یہ مسائل میں ہم چلے گئے تو نتیجے پہ ہم بھی نہیں پہنچ سکتے. تو لہٰذا کیا کرنا، خدا کو جو ہے تعلیم سے دور الگ کر دینا. خدا کے نام پہ کوئی عنوان پہ ہم بات نہیں کرتے بھائی، اس کی بس کریشن پہ بات کریں گے، کریشن پہ کریں گے. وہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے مٹیریل، وہ پڑھا دیں گے. تو مٹیریلسٹک بنا دیں گے آپ کو. اب جب آپ مٹیریلسٹک بن گئے تو آپ سمجھیے اخلاقیات آتے کیا مٹیریلسٹک میں؟ نہیں آتے، صرف مادہ. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. میں کپڑا 94 میں پڑھائی ہے جی ایک کتاب. جی. ایک اچھے رائٹر ہیں، عام طور پہ رائٹرز جو ہے دورہ بھی کرتے، تو افغانستان کے مسائل چل رہے تھے. اچھا. تو وہ دورہ کر کے ایک رائٹر آیا بیچارہ، آ کے انہیں آپ بیتی لکھ رہا. تو انہیں پاکستان کا بھی دورہ کرا، افغانستان کا بھی کرا. کہ پاکستان کا اس لیے کرا کہ وہ پاکستان میں کیمپس ہیں جب رشیا وغیرہ کا چکر چل رہا تھا. تو ایک فیملی سے مل کے بولا آپ کیوں آئے یہاں پہ؟ تو وہ صاحب بولے پٹھان ہے. وہ بولے کہ اس کے پیچھے بہت دکھ بھری داستان ہے. تو انہوں بولے سنائیے. تو بولے جب افغانستان میں نجیب کی حکومت تھی، نجیب بول کے ایک کمانڈر تھا، اس کی حکومت تھی، تو اعلان ہو گیا حکومت کی طرف سے کہ جو بچے 10ویں جماعت میں فرسٹ آئے اپنے اپنے اسکولوں میں، یا یوں سمجھے کہ 80% سے زیادہ مارکس لائے، ان کو ہم رشیا بھیجائیں گے. اچھا. اور گریجویشن کمپلیٹ کرائیں گے، چاہے وہ ٹیکنیکل گریجویشن ہو یا کچھ بھی ہو کرائیں گے. اور وہ بچوں کو ہم حکومت وقت میں جگہ دیں گے. تو میرا بچہ بھی چلے گیا رشیا میں تعلیم ہوئی، واپس آیا. واپس آتے اس کو ایک کمانڈر کی نوکری مل گئی. انجینئرنگ کر کے آیا تھا، کمانڈر کی نوکری مل گئی. تو وہ بچہ رات میں ذرا دیر سے آ رہا تو والدہ بولے والد کو کہ بچے ذرا کبھی کبھی بو بھی آ رہی شراب کی. اچھا. بچہ کمانڈر ہے، پاس تنخواہ بھی اچھی ہے، کہیں بھی بچی کو ڈھونڈ کے اپن نکاح کر دیے تو ذرا کنٹرول میں آ جاتا. تو والد صاحب جو ہے پوچھے اس سے کہ بیٹا ہم تمہارا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی لڑکی ہے تو بولو، نہیں تو پھر ہم ڈھونڈتے. تو وہ لڑکے کے بازو میں اس کی بہن ٹھہری ہوئی تھی. تو انہیں بہن کے کھانجے پہ ہاتھ رکھ کے بولا کہ ادھر ادھر ڈھونڈتے کہ کوئی انہیں ہے نا، میں اسے کر لیتا ہوں اگر آپ لوگوں کی خواہش ہے تو. تو بہن بولی بھیا ایسا نہیں بولتے. تو انہیں بولا دیکھ، جو بھی لڑکی سے میں شادی کروں گا اس کے پاس جو چیز ہے تیرے پاس بھی وہی ہے. تو جھٹ سے وہ جو باپ تھا وہ کمرے میں گیا، گن لایا، شوٹ کر دیا بچے کو. تب رات نکل جانا، نہیں تو گرفتار ہو جاتے. تو ہم پورا قافلہ لے کے رات جو ہے پاکستان آگے بول کے بولا
اچھا اب آپ سوچو میں یہ کہانی آپ کو سنا دیا, اس میں بدتمیزی بھی ہے, تو وہ کیسا پیدا ہوئی وہ بدتمیزی؟ میں مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن میں لکھا گیا ہے کس سے نکاح کر سکتے کس سے نہیں کر سکتے, اور وہاں پہ تعلیم یہ دی گئی کہ دنیا میں دو ہی کیریکٹر ہیں, ایک عورت ایک مرد. کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ تو اب چاہے ماں ہو چاہے بہن ہو چاہے غیر عورت ہو, کیا فرق ہے؟ تو اب آپ سوچو وہاں پہ چاچی کا تصور ہے, مامی کا ہے, پھپھو کا ہے, خالہ کا ہے, بہن کا ہے نہیں, دو ہی کیٹیگری, ایک عورت ایک مرد. تو مطلب آپ بائیکاٹ کریں نہیں کریں خدا کا؟ کرے. تو ہم کو دو چیزیں سوچنا ہے. ایک قرآن میں چلو بھائی ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ خدا کو مانتے نہیں مانتے وہ ہٹا دو, آپ یہ سوچو کہ انسانی جسم کے لیے کون سی چیزوں کی ضرورت ہے؟ بھلے ہے نا جی. تو شراب ضرورت ہے کیا؟ نہیں ہے. گٹکا ضرورت ہے, نہیں ہے. سگریٹ ضرورت ہے, نقصان دہ ہے نہیں ہے, نقصان دہ. پھر بھی کیوں استعمال میں آ رہی ہیں؟ اس لیے استعمال میں آ رہی ہیں کہ اس کا کاروبار کرنے والے حکومت میں ہے. نقصان لوگ پیسہ, ہاں سب تو کچھ ہے ان کے لیے. پیسہ سب کچھ ہے. جب آپ سائنس پہ اتنا ڈیپینڈ ہے تو سائنس بول رہی نقصان دہ ہے, اور پھر بھی آپ پرمیشن دے رہے ہیں, تو آپ جاہل ہے نہیں ہے؟ جاہل ہے, معلوم رکھ کے بھی معلوم رکھ کے دے رہے ہیں. میں ایک ڈاکومنٹری پڑھا تھا جی, تقریباً 2000 کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. بامبئی میں ایک یہ کلبس بند کر دینا وہ یہ بول کے ایک مہم چل رہی تھی. جی, مہم چل رہی تھی تو باضابطہ اس کے لیے سمپوزیم سمجھیے یا آرگومنٹس یا ڈسکشن ایسا چل رہا تھا. تو اس میں کمشنر آف پولیس ادارے یہ پورے جمع ہو گئے. تو اس میں ایک کمشنر آف پولیس جو ہے وہاں پہ کچھ ہے ایریا ہے جہاں پہ زناکاری ہوتی بامبے میں, پیلا ہاؤس کچھ بولتے ہیں اس کو, ہے نا. تو اس کی ضرورت بتاتے ہوئے سرکل یہ بول رہا کہ دیکھیے بامبے میں بہت سے کنٹریز کے لوگ آتے تجارت کے لیے. بعض لوگ 15 دن مہینہ ایسا رہتے ہوٹلوں میں, ان کے کوئی رشتہ دار نہیں یہاں پہ. اگر انہوں اپنی نفس کی ضرورت کے لیے اگر وہ پیلا ہاؤس جا کے ضرورت پوری کر لے رہے ہیں تو آپ کو کیا فرق نہیں, تو یہ بہتر ہے. کیوں؟ اگر وہ ہم پیلا ہاؤس نہیں بنائے تو وہ لوگ آپ کے بہنا اماں جو روڈوں پہ پھر رہے ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے. اخلاقی گراوٹ. تو اب آپ سوچو یہاں پہ خدا کا بائیکاٹ ہوا نہیں ہوا؟ بالکل. تو خدا نے کہا قرآن میں کہ دیکھو تم جب جوان ہو گئے تو نکاح کر لو. اگر ایک بیوی سے تمہارے کو جو ہے اطمینان نہیں ہو رہا اور سکت ہے تو 2 کرو 3 کرو 4 کرو, لیکن برابری اگر نہیں کر سکتے تو ایک پہ اکتفا کرو. یہ انسانی ضرورت ہے. اور میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. لباس کا مطلب یہ ہے کہ میری جو کمزوری ہے اس کو خوبصورت بناتا لباس. تو میری بیوی میرے کو خوبصورت بنا رہی, میرے عیب چھپا دے, کمزوریوں کو چھپا رہے. میں میری بیوی کو خوبصورت بنا رہا ہوں, کمزوریوں کو چھپا رہا ہوں. اور دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن جا رہے ہیں, اور جو کمزوریاں دیکھ لی ہے وہ بیان نہیں کر رہے ہیں. کتنا اچھا تصور ہے. بالکل. اس سے بہتر تصور جو لوگ خدا کا بائیکاٹ کرے ان کے پاس ہے کیا؟ کوئی نہیں ہو سکتا. انسان کا یہاں تک ہوا کہ انسان کو جو ہے یہ لوگ جانور بول دیے خود, تو مطلب خود گر گئے. بالکل. اور اللہ نے کہا کہ تم جتنی مخلوقات زمین پہ ہے اس میں سے تم اشرف ہے, اور تمہارا کام ہے ان سب کی نگرانی کرنا, بہترین مینٹین کرنا, ان کی سہولتیں فراہم کرنا. 100%. آپ دیکھیے چھوٹی سی بات میں بتا دے رہا ہوں کہ زمین پہ جھاڑ زیادہ ہے تو وہ جھاڑوں میں بعض اپنے استعمال کے بھی چیزیں ہیں. جی. لکڑی استعمال کی چیزیں, تو مت کاٹو نہیں بولے, مگر جتنے جھاڑ اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ بنا دیا, جب آپ کاٹ رہے ہیں تو لگا رہے ہیں کیوں نہیں؟ لگانا. اچھا آپ کی سائنس بول رہی کہ یہ جھاڑ جو ہے آکسیجن پروڈیوس کرتے, اور آپ اس کو کٹ کر دے رہے ہیں, تو آپ بے خوفی کا کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ کام ہے. اچھا پھر نئے جھاڑ نہیں لگا رہے ہیں آپ,
تو یہ تو بدتمیزی ہو گئی نا. بالکل. تو اپنے آپ پہ ظلم کر لے رہے ہیں آپ. تو آپ سائنسداں ہونے کے باوجود بھی آپ مظلوم ہو گئے. آپ کیا فائدہ ہوا؟ تو کیا فائدہ ہوا؟ اس سے بہتر تو خدا کی اطاعت ہے. بالکل. اسی تعلق سے اخلاقی گراوٹ کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک چیز لکھے تھے کہ یہ ہے کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب باشکار ہوگا، گزر گیا وہ دور ساخی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں مے خانہ ہر کوئی بادخوار ہوگا. جی جی. کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے، برہانہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا. سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آ کر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر رستوار ہوگا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے خودسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. کیا میرا تذکرہ جو ساخی نے بادوخاروں کی انجمن میں، تو پیر میخانہ سن کر کہنے لگا کہ منہ پھٹ ہے خار ہوگا. دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے دکھائے، یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا. خدا کے عاشق تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانہ ابھی وہی کیفیت ہے اس کی، کہیں سرے رہ گزار بیٹھا ستم کش انتظار ہوگا. ماشاءاللہ. بہت پیاری یہ جو پویم لکھے انہوں، اور کتنا اس میں وہ ہے دیکھیے آپ. وہ اپنے خنجر سے جو متاثر ہوں گا نا، میں بھی وہی بتا رہا تھا. جی جی. کہ جھاڑ جو ہے اس کا تعلق سائنس سے ہے نا جی. تو اس معاملے میں بھی ہم جو ہے معتبر نہیں ہیں. ہم جو ہے اس سے فائدہ کیا ہو رہا اٹھا لے رہے اور اس کی جگہ جھاڑنے لگا رہے، نتیجے میں جو ہے گرمی میں اضافہ ہو جا رہا ہے. گلوبل وارمنگ. تو اس معاملے میں تو سمجھداری دکھانا کم از کم سائنس کے معاملے میں تو تم نہ تو اس میں ہے نہ تو اس میں ہے. اب اگر آپ کو موقع ملا ہوں گا ڈاروین کی تھیوری اگر آپ پڑھے ہیں جی، تو ڈاروین نے اللہ نے بات کہی کہ اخلاقیات جو ہے یہ مذہب کا غلاف ہے. مطلب جیسا اپن لباس پہنتے نا، یہ اخلاقیات کا لباس پہن کے مذہب آتا آ کے غلام بنا لیتا لوگوں کو. تو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ اخلاقیات سے ہم بری ہو جانا چاہیے، حیوان کے سطح پہ آ گئے. چنانچہ آپ کو معلوم اس کی تھیوری پہ جب عمل ہوا رشیا میں، تو یہ لیول پہ پہنچ گئے وہ لوگ کہ اب کیا کرنا بھائی. تو اب اخلاقیات بولتے فیملی سسٹم اخلاقیات سے متاثر ہو کے وہ بنا سو ہے، چاہے وہ ہندوازم میں بنا یا کرسچینٹی میں بنا یا اسلام میں بنا. تو مرد کیا کے لیے ہے؟ مرد ایک ٹول ہے اپنی فیکٹری میں کام کرنے کے لیے، عورت بھی ایک ٹول ہے. تو دونوں کو بھی کام کرنا چاہیے. تو دونوں اگر خاندان بسائیں گے تو بچوں کی پرورش کرنے میں ٹائم ویسٹ ہو جائے گا ان کا، تو ان کا ٹیلنٹ نہیں ملے گا ہمارے کو. تو کیا کرنا؟ تو بچوں کی پیدائش کے اوپر روک لگا دینا، تاکہ پورا وقت ہماری خدمت ہے. آپ جی بھائی، آپ جیسا ہم ایک ٹو ویلر خرید لیتے تو وہ ٹول ہے. اب انہیں ٹو ویلر اگر فیملی بنا رہی تو آپ کے کام آئیں گی کیا؟ نہیں، پورا وقت جو ہے ہماری خدمت میں لگنا چاہیے. لگنا چاہیے. ٹو ویلر پیگنٹ نہیں ہونا. آپ اگر ٹو ویلر پیگنٹ ہو گئی تو پھر اس کو دواخانے میں لے جانا پڑتا آپ صحیح بات ہے صاحب. تو انسان کو ٹول بنا دیا لوگ. پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں کچھ تو اولاد ہونا چاہیے نا. تو ٹھیک ہے، ایک آدھ ہو گئی تو چلتا. تو پھر کیا کرنا؟ وہ انہیں تو کام پہ آنا ہے نا. تو بولے وہ لوگ کیا کرے، چھٹی کا سسٹم لگائے. جس لڑکی کو ڈیلیوری ہو رہی اس کو 3 مہینے چھٹی، 3 مہینے کے بعد اس کے شوہر کو چھٹی، تاکہ بچے کو پرورش کرے.
मैटरनिटी लीव. हाँ, अब उन्हें बच्चे को छोड़ दे के आ जाना, उन्हें इन्हें 3 महीने संभालना, फिर 3 महीने ऐसा करके 6 महीने तक उन्हें साल तक जो है उसको चलने फिरने के काबिल बनाए. तो क्या करना, तो नहीं ये भी बर्डन दिख रहा, तो क्या करना, चिल्ड्रंस बच्चों के लिए कोई एक अलग से एक शोबा खोल देना, अपने बच्चे को वहाँ पे दे देना, नर्स के हवाले काम पे आ जाना. हो गया. अब बच्चा नर्स के हवाले परवरिश पा रहा, तो माँ की मोहब्बत है थी नहीं, बाप की मोहब्बत नहीं. तो जब इन्हें बड़ा हो रहा, तो इसका बाप अगर बूढ़ा हो गया तो मोहब्बत तो रहती नहीं. तो उन्हें बोलता मैं अगर काम पे नहीं गया और बाबा की खिदमत करते रह गया तो ये तो कमाएंगे कौन. तो क्या करना, तो ओल्ड एज होम बना दो. तो यहाँ बच्चों का होम बन गया, नर्सों के हवाले, यहाँ ओल्ड एज होम बन गया जी. तो फैमिली टूट गई. जी हाँ. जी हाँ, अदब एहतराम रिश्ता सब टूट गया. तो वो लोग क्या करें, ये फैमिली को तोड़ दिए. फैमिली को तोड़ने के बाद अब देखो, आप मैं कमा रहा हूँ, मेरा बिजनेस परवान चढ़ रहा, तो मेरे को ज़्यादा बच्चे हैं तो मैं ज़्यादा कमाने की कोशिश करूँगा ना. जी हाँ. मेरे को बच्चे ही नहीं है जी, तो मैं क्यों कमाऊँ, नहीं कमाना है. तो वहाँ पर एक अलग से ख्याल पैदा हुआ, वो ख्याल पैदा हुआ 5 दिन कमाना है 2 दिन गंवाना है. तो वो लोग 5 दिन कमाते 2 दिन खर्चा करते. अच्छा, वीकेंड बस एंजॉय करो, कहीं बोल तो कमा लिया. अब किसी को बचा के देना नहीं है, कोई वारिस है नहीं. अब उसके बाद क्या हो गया, अब उसके बाद जब नाइत्तेफाकी का मसला पैदा हुआ मियाँ बीवी में, तुम ज़्यादा कमा रहे मैं कम कमा रहा हूँ, ऐसा हुआ, तो वो लोग बोले देखो मैरिज सिस्टम को ख़त्म कर दो, लिविंग रिलेशनशिप जितने दिन शौक है कर साथ रहो, उसके बाद अलग हो जाओ, मैरिज सिस्टम ही ख़त्म. मैरिज सिस्टम को बचाने के लिए अमेरिका में एक कानून पास हुआ. वो पास ये हुआ कि अगर आपकी बीवी को आप तलाक दे रहे हैं तो आपकी आधी सैलरी उसकी ज़िंदगी भर देना है. तो अब ये 2 औरतें, ये मर्द आदमी क्या सोच रहा, अगर कुछ भी हीला बना के बेचारी अगर तलाक ले ली, नुकसान मेरा है, तो लिहाजा मैं भी लिविंग रिलेशनशिप में रह जाता हूँ. मैं कहीं को इंगेज कर, मतलब शादी करके फिर वो आधी तनख्वाह दूसरे के हवाले करो, तो खानदान टूट गया. तो खानदान तोड़ दिए, अखलाकियात ख़त्म कर दिए, खुदा का बाइकाट करें. राइट. सरदार खान साहब, मेरे को एक बहुत ज़रूरी सवाल एक आपसे ये पूछना है. अब फ़र्ज़ कीजिए आप बताएं कि ये लोग जो है सरमायादार जो है लोगों को फैक्ट्री में बुला रहे हैं और काम मशीन की तरह टूल की तरह काम करा ले रहे, और अपनी जो फैमिली है उनमें वक्त ज़्यादा नहीं दिए, वैसा उनका स्केड्यूल बना दिए. यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही, ये लोग मजबूर इसलिए है कि इनके पास पैसों की तंगी है. अगर ये लोग काम पे नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या, पीएंगे क्या. और उसमें और की प्रॉब्लम ये हो रही कि बच्चा भी है, फिर बच्चे को खिलाएंगे क्या, पिलाएंगे क्या, अच्छी ज़िंदगी देंगे कैसा. इसकी वजह से लोग मजबूर है कि ऐसा करना पड़ रहा है इन लोगों को. अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता. देखिए, आप बहुत अच्छी बात बोले, मजबूर है वो लोग, बल्कि जी आप सुनते सहाबा इकराम जो है भूखे रहते थे जी, और एक साहबी आके नबी से बोले या रसूलल्लाह में पेट पे पत्थर बन लिया जी. तो नबी अपना कुर्ता बताए तो 2 पत्थर थे जी. क्या से थे, वहाँ पे रोज़गार नहीं मिल रहा था. भाई वो लोग काम पे जा सकते थे ना, कहीं भी काम करे तो कुछ तो रोज़गार मिलता था ना जी. तो क्यों नहीं कर रहे थे वो लोग रोज़गार, क्यों नहीं कर रहे थे, वही तो सवाल है. अच्छा सवाल है. हाँ, अच्छा सवाल है भाई. एक साहबी आके बोल रहे हैं मेरे को पेट पे पत्थर बंधे हुआ है, मैं 3 दिन से नहीं खाया. नबी बोल रहे हैं मैं ज़रा 1 दिन और ज़्यादा से नहीं खाया. घर में पूछे तो औरत बोल रही है कि नहीं है कुछ भी, खाली बर्तन है बोल रही. तो ये लोग निकल के लेबर वर्क करके ज़िंदगी गुजार सकते थे ना, कहीं भी, किसी के बाग में, किसी के खेत में, किसी के. तो मतलब ये है कि उसकी गहराई में जाइए आप. जो लोग मुखालिफ हो गए थे मुसलमानों के, वो लोग उनको काम नहीं दे रहे थे, बाइकाट कर दिए थे. काम भी नहीं दे रहे थे, बाइकाट कर दिए थे. तो अब मैं बार बार आपके पास आ रहा हूं, मेरे को कुछ काम दो ना बोल के. आपके पास काम है लेकिन आप नहीं दे रहे क्योंकि आप दुश्मन समझ रहे हैं मेरे को. तो देख देख के वो लोग जो है जाना बंद कर दिए. अच्छा, जाना बंद कर दिए तो अब मजबूर हो गए ना.
اب آپ بولے مجبوری میں وہ لوگ پالنا کیسا وہ کیسا بول کے کام کر لے رہے ہیں. جی وہ لوگ بولے نہیں, اس ماحول کو بدل دیں گے چاہے بھوکے مر جائیں. بھوک وہاں بھی ہے جہاں پہ آپ سوال کریں, پریشانی ہے اگر وہ مشین نہیں بنے تو, ہے نا. لیکن یہ لوگ مشین نہیں بن کے, وہ معاشرے کا مشین نہیں بن کے, یہ لوگ انقلاب کے لیے لوگوں کو جمع کریں, آ جاؤ یہ معاشرے کو بدل دیں گے. سردار کی حکومت کیسا, صحیح اور غلط کا کوئی تصور ہونا چاہیے. سردار جو بولا صحیح کیسا ہوتا, سردار غلط بول تو غلط, سردار صحیح بول تو صحیح, کیسا ہوتا؟ نہیں ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. بدل دیں گے. تو لوگ بائیکاٹ کر دیے, تو لوگ بولے ٹھیک ہے ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن ہم انقلاب لائیں گے. وہ انقلاب کیا ہے؟ وہ انقلاب یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے. وہ اصول کہاں سے آئے؟ وہ اصول جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے, ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تھا, ان کے پاس پیغامات آتے گئے, یہ ہے حقیقت, یہ ہے حقیقت, یہ ہے حقیقت. لوگ پوچھتے ہیں, آپ قرآن پڑھیے, آپ قرآن میں خالی تقریر نہیں ہے. قرآن میں ایک جگہ ایسے لکھا ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ پردے کا حکم کیا ہے. اے نبی لوگ تم سے پوچھتے ہیں خیرات کرے تو کس کو دیں, تو ان سے کہو یہ لوگوں کو دو, ماں باپ کو, بھائی بہن کو, رشتہ داروں کو, پڑوسی کو, مسافر کو, غلام کو, ان کی گردن چھڑانے کو, جو دین کا کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس کمانے کا موقع نہیں ہے ان کو اس میں تقسیم کرو. تو وہ جو اللہ کی زمین پہ اللہ کی اصولوں کے مطابق عوام زندگی گزارنا, وہ تبدیلی لانے کے لیے بھوکے رہے وہ لوگ. اگر وہ لوگ بھوک کو نہیں برداشت کر کے اگر چلے جاتے کام کرنے, تو وہ لوگ بولتے تھے تم ہمارے مطابق آ جاؤ, ہم تمہارے کو دیتے, روزی دیتے. ختم ہوئی بات, اتنا ہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہم جو حکومت وقت کے خلاف اسٹرگل نہیں کر رہے نا, وہ بھوک کی وجہ سے بھی نہیں ہو, اپنا عیش ختم ہو جاتا بلکہ ہے. اب آپ دیکھو جتنے بھی لوگ معمولی سا, اب جو لوکل پارٹیاں ہیں, ایک رولنگ پارٹی ہوتی ہے, ایک اپوزٹ ہوتی ہے. تو اپوزٹ پارٹی کو رولنگ پارٹی والے کیا کرتے, اس کے مال کو خراب کرتے, اس کے کاروبار پہ ٹھپا مارتے, اس کے کیریکٹر پہ نقصان پہنچاتے, اس کے کوئی ذریعہ معاش ہے اس کو نقصان پہنچاتے. وہ لوگ بھی وہی کر رہے تھے, آپ کو کام نہیں دے رہے تھے, آپ کے باغات کو آگ لگا دے رہے تھے. سمجھ رہے بات آپ؟ جی بس کوئی سچویشن نہیں بدلا, خالی اتنا ہو گیا ہم لگژریس لائف گزار رہے ہیں, ہمارے پاس اسٹرگل کرنے کے لیے ہمت نہیں ہے. سردار خان صاحب, یہ ایک اور کی سوال یہ آتا کہ اب آپ کیونکہ حکومت کی بات بیچ میں لائے, تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو ہندو مسلم سکھ عیسائی میں جو ایک قسم کی لڑائی ہے, ایک کشمکش دیکھی جاتی کہ ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور لڑائی جھگڑا بھی, فسادات بھی ہوتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا ہندو مسلمانوں کے خدا کو نہیں مان رہا, کیا مسلمان ہندو کے خدا کو نہیں مان رہا, اور مسلمان کیوں یہ سمجھتا کہ اسلام ہندوازم سے بہتر ہے, اور ہندو کیوں یہ سمجھتا کہ ہندوازم اسلام سے بہتر ہے؟ یہ اس کو ذرا میرے کو آپ ڈیٹیل میں سمجھائیے اور اس کا ایک حل بہترین نکال کے دیجیے میرے کو. دیکھیے اصل میں ہم بڑی آسانی سے بول دیتے کہ ہندو مسلمان کو پسند نہیں کرتے, مسلمان ہندو کو پسند نہیں کرتے, ویسے ہی عیسائی مسلمان کو نہیں پسند کرتے, عیسائی مسلمان عیسائی کو پسند نہیں کرتے. حقیقت یہ نہیں ہے. موجودہ لیول پہ میں بیٹھے جب سے یہی بات کر رہا ہوں کہ ہندوؤں کے بچے کون سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, مسلمانوں کے بچے کون سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, عیسائیوں کے بچے کون سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. آپ کو معلوم 70% عیسائی مدرسوں میں مسلمانوں کے بچے پڑھتے. اچھا جی, اسکولس میں جی ہاں. اب اپنے پاس جتنا رڈی کالج وغیرہ وغیرہ بول کے ہے جی, یہ پورے کالجوں کو جائیے آپ, برقعے میں لڑکیاں اور داڑیوں میں مرد بچے وہی اسکول میں پڑھ رہے ہیں. بالکل صحیح بولے آپ. تو مطلب اختلاف نہیں ہے وہاں پہ, نہیں ہے وہاں پہ.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندو مسلم میں اختلاف نہیں ہے, نہیں ہے, پڑھائی کی جگہ نہیں ہے, جی, تجارت کی جگہ تجارت کی جگہ بھی نہیں ہے, میں تو نہیں دیکھا, تجارت کی جگہ بھی نہیں ہے, پھر ہے کہاں پہ ہے تو صحیح, سیاست دانوں کی زبان میں ہے. اچھا, تو مطلب حکومتی لیول پہ ہے, حکمران کون ہو. اب غیر مسلم چاہے وہ کرسچن ہو یا ہندو ہو, وہ مسلمانوں سے اختلاف اس لیے رکھ رہے ہیں کہ آج ہندوستان کی جو بھی ارننگ ہے, یعنی حکومت چلانے کے لیے جو سرمایہ ملتا, 30% سے زیادہ سرمایہ جو ہے شراب کے بیپار سے ملتا جی. اب مسلمانوں کی بات مان لی جائے کہ شراب جو ہے اسلامی حساب سے حرام ہے, مان لی جائے, تو 30% سرمایہ رک گیا, تو اس کی پروڈکشن رک گئی, اس کے کمپنیاں رک گئے, اس کے کاروبار پورے ختم ہو گئے, ملازمت بھی گئی. اس کے بعد ان کی جو عیش و عشرت کے جو سامان ہیں, چاہے وہ شراب پینے سے ہو یا زیناکاری سے ہو, بے حیائی سے ہو, فلم انڈسٹری کم از کم جو ہے 17% ان کو سرمایہ دیتی ٹیکس. جی, تو مسلمان ہونے کے ناطے اگر آپ اس پہ امتناع عائد کریں یا پابندیاں عائد کریں تو اس کا پروڈکشن کم ہو گیا. تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ اکنامیکلی مسلمان سماج کے لیے نقصان دہ ہے. اچھا, مذہبی نہیں ہے اس کا تصور. ارے جی, رائٹ, اس کو ایک شکل دی جاتی تاکہ سرمایہ محدود نہ ہو, نقصان نہیں ہو. اچھا, جی, یہ تو بہت باریک چیز تھی جو آپ سمجھایا میرے کو. اپن اسلام آخر ہے کیا, میرے کو اگر آپ روٹ اس کی جڑ سے اگر آپ بتائیں تو کیا ہے اصل میں. دیکھیے سنیے, اسلام جو ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ بولتا, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جب زمین پہ آدم کو خلیفہ بنانے کے لیے ارادہ کیا تو فرشتوں سے اور جنات سے ذکر ہوا کہ ہم خلیفہ بنانے والے ہیں. خلیفہ بولتے ہیں منتظم کو, تو زمین پہ انتظام چلانا. تو انتظام چلانا بولتے تو زمین پہ حکومت کرنا نہیں, زمین پہ جھاڑ ہے, زمین پہ جانور ہے, زمین پہ مچھلیاں ہیں, زمین پہ پرندے ہیں, یہ جو کچھ سسٹم ہے اس کا, زمین پہ جو ہے آکسیجن کی ضرورت ہے, یہ پورے انتظامات اللہ تعالیٰ کر دیا. اب آپ بولیں گے زمین پہ جانور کیوں ہیں, تو مستقبل میں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جس انسان کو میں خلیفہ بنا کے بھیجا رہا ہوں اس کو پروٹین کی, وٹامنس کی ضرورت ہے. تو ضرورت کے لیے اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض جانور ایسے ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو, بعض جانور ایسے ہوتے جن کی سواری کرتے ہو, بعض جانور ایسے ہیں جن کا چمڑا استعمال کرتے ہو, بالوں سے فائدہ اٹھاتے ہو, بعض جانور ایسے ہیں جن کے دودھ سے تم فائدہ اٹھاتے ہو. تو مطلب یہ ہوا کہ انسان کی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے جانوروں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے بنائی, چاہے وہ پرندے ہو, مچھلی ہو یا چوپائے ہو, بنائی. تو اب زمین پہ آپ ایسا سمجھیے کہ ہم نئے آ گئے زمین پہ, ہم کو نہیں معلوم. تو جتنے لوگ پہلے سے تھے ان سے پوچھیں گے نا بھائی کیا ہے یہ, ہے نا. جیسا میں یہاں آیا اسٹوڈیو میں, تو یہ جتنے آپ مشینز یوز کر رہے ہیں, یہ مشینز کو یوز نہیں معلوم میرے کو, تو میں تھوڑی دیر تو غور کروں گا. جی, یہ لائٹ کیوں لگا ہے, یہ کیمرہ کیوں ہے, یہ ٹیبل کیوں ہے, یہ اپن بیٹھنا یہاں ضروری کیوں ہے, پوچھوں گا میں. تو اگر وہ پہلے سے جو لوگ سیٹ کیے ہیں وہ لوگ ایمانداری سے بتا دیے تو میرا تجسس ختم ہو جاتا, ہے نا. صحیح. تو میں زمین پہ آ گیا, اب میرے کو تجسس لگ گیا کہ کیا ہے یہ زمین, اتنے لوگ کیوں ہیں, یہ سب کیا ہو رہا, کوئی ہوا میں اڑ رہا, کوئی پانی میں تیر رہا, کوئی مقابلہ کر رہا, کوئی حکومت کر رہا, کیا ہے یہ. تو میرے سے پہلے کون لوگ آئے, تو لوگ کیا کرتے, مذہب کی طرف دیکھتے. اچھا, مذہب ایک تصور دیتا کہ لوگ آئے کیوں زمین پہ, لوگ کن کن طریقوں سے زندگی گزارے, تصور دیتا. اب چلیے میں کوئی مذہب کا نہیں ہوں سمجھیے, لیکن میں اب ایک مذہب پڑھنا شروع کرا کہ یہ مذہب کیا کہتا ہے, یہ مذہب کیا کہتا ہے, یہ مذہب کیا کہتا ہے. آخری میں جا کے پڑھا کہ دہریت کیا کہتی ہے, جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ کیا کہتی ہے. تو میں انسان ہونے کے ناطے سوچوں گا کہ جب میں پیدا ہی ہو گیا
تو پرامن زندگی گزارنا چاہیے, انجوائے کرنا چاہیے. تو انجوائے کرنے کے لیے کون سا تصور اچھا ہے؟ دہریے کا. میں ایتھیسٹ کا تصور میرے کو اچھا نہیں دکھ رہا. کیوں نہیں دکھ رہا؟ تو ایتھیسٹ کے تصور میں جذباتی طور پہ کسی ایک لڑکی سے متاثر ہوں تو میں اس کو اہلیہ بناؤں گا, ہے نا؟ جی. تو ایتھیسٹ کے پاس تو وہ اہلیہ کا تصور ہی نہیں ہے. جی. انہیں ہر روز ایک عورت بول رہا, تو اس سے میرے دل کو اطمینان نہیں ہو رہا. بتاؤ. جی. تو میں بولوں گا نہیں, میرے کو پریمکا چاہیے, وہ مجھے چاہے. تو پریمکا کہاں ملتی؟ اگر میں مالدار ہوں تو کوئی بھی آ جاتی پریمکا ہے بول کے, لیکن اگر میں مالدار نہیں ہوں تو نہیں آتی. سائیکالوجیکلی مجھے کوئی پریمکا چاہیے. میں کسی کا دیوانہ ہو گیا, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی میری دیوانی ہو جائے. تو اس بارے میں اگر سرمایہ بیچ میں آ گیا تو میری خواہش پوری نہیں ہوتی ہو. جی ہاں. کیونکہ محبت جو ہے اگر پیسے لٹانے پہ حاصل ہو رہی تو وہ نامکمل ہے. جی. وہ تو دل لٹانے پہ رہتی ہو. بالکل. جان نچھاور کرنا پڑتا اس کے لیے. تو اس کے لیے قرآن ہم کو ہدایت دیتا کہ ہم عورت اور مرد کا جو جوڑا بنائے نا, وہ اس لیے بنائے کہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہو. تو سکون سرمایہ کے حوالے کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو میں یہ نتیجے پہ پہنچ گیا کہ قرآن جو ہے واقعی انسانی نفسیات کے مطابق ہے. سمجھا؟ میں وہی ایتھیسٹ بن کے چلے گا اور مجھے کسی عورت سے نسبت ہو گئی تو میرے پاس جب تک سرمایہ ہے وہ رہے گی, اس کے بعد چلے جاتی تو میں دیوانہ ہو جاؤں گا نا. جی ہاں. تو کون سی چیز بیٹھ رہی میرے مزاج کے مطابق؟ اسلامی تعلیمات بیٹھ رہی ہیں یا وہ اسلامی تعلیمات؟ تو میں اسلام کے قریب آ گیا. میں جو ہے قرآن میں یہ دعا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ماں باپ کے بارے میں تم یہ کہو, دعا مانگو کہ اے اللہ ان کے اوپر ایسا ہی رحم فرما جیسا ہمارے بچپن میں یہ ہمارے ساتھ رحم فرمائے تھے. تو مطلب کیا ہوا؟ فیملی ایک کمپلسری آپشن ہے کہ تم جب بچے تھے تو تمہارے ماں باپ تمہاری ٹیک کیئر کرے, تم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو تمہارے بچے تمہاری ٹیک کیئر کریں گے. اسی لیے ہم فیملی بنائیں. اور بچے اور بوڑھے کے درمیان میں جو جوانی کا جو منظرنامہ ہے اس میں تمہارے کو شریک حیات کی ضرورت پڑتی. تو 3 اسٹیج ہو گئے, بچپن, جوانی, بڑھاپا. اور 3 اسٹیجز میں بھی ایک کمفرٹیبل زون دے رہا اسلام. کہیں یہ جو لوگ خدا کو بیکاٹ کرے ان کے پاس کوئی ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے. ان کی زندگی چلے جا رہی. تو اسی لیے کیا کر رہے ہو لوگ, وہ جو سکون یعنی تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہو بلکہ جو قرآن میں بولا, تو ان کو سکون حاصل کرنے کے لیے شراب کا آسرا لینا پڑ رہا. اور ہم کو بغیر سکون شراب کے ہم جو ہے نا سکون حاصل کر لیے. تو نتیجے کے طور پہ کون قریب میں آیا؟ قرآن قریب آئی ہے. یہ قرآن قریب آئی. سمجھ جی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی ہم لوگوں کو پیدا کرتے ہیں ان کو اسلامی فطرت پہ پیدا کرتے ہیں. ان کے ماں باپ ان کو عیسائی بناتے, یہودی بناتے یا نصرانی بناتے. یہ قرآن کے بارے میں بتائیے, یہ قرآن کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے پاس جتنا بھی قرآن کے متعلق ایک نئے آدمی کو اگر آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح سمجھائیں گے آپ؟ ہاں, اب کیا ہے اصل میں قرآن کو ہم پہلی بات تو یہ کہ خدا کا کلام ہے. وہ کیسا کریں گے آپ؟ کیسا ثابت کریں گے بولے تو ایسا کلام, اس کے مقابلے کا کلام زمین پہ نہیں ہے. پہلی بات یہ تو آپ بول رہے ہیں. ہاں میں بول رہا ہوں. جی. تو اس کو غلط بھی تو ثابت کر سکتے ہیں نا سامنے والے. جی. تو کوئی نہیں کرے اب تک. پہلا. دوسرا, انسانی زندگی کی پیدائش سے لے کے یہ زندگی ختم ہونے کے پورے مسائل اس میں بحث میں آئے. تو کیا زمین و آسمان کی پیدائش کیسا ہوئی, جی, وہ بھی زیر بحث ہے اس میں. جی. چاند, ستارے, سورج جو نظر آ رہے ہیں ہمارے کو, اس کے بارے میں بھی اس کا نظریہ ہے.
تو یہ دوسرے الہامی کتابوں میں نہیں ہے بتا رہے آپ؟ دوسرے الہامی کتابیں کون سی ہے بولیے آپ؟ بائبل. ہاں تو بائبل کا تو ہم انکار نہیں کرتے نا. انجیل، تورات، ہم انکار نہیں کر رہے ہیں اس کا. اور یہ ہندوؤں کی اگر کتابیں ویداس. ہاں اب آپ دیکھیے بائبل، تورات، قرآن یہ تینوں ایک ہی کیٹیگری میں ہیں. جی یہ نیو ورژن ہے یہ. جی اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ قرآن. اب اس کو ایک کیٹیگری میں رکھ دیجئے. دوسرا ہندوازم کو الگ کیٹیگری میں رکھیے. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ قرآن تورات سے لے کے قرآن تک خدا ایک ہے کا تصور ہے. اچھا، خدا ایک ہے کا تصور ہے. یہاں پہ انیک ہے کا تصور ہے. مگر یہاں پہ تو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کم ستیہ وپرا بہودا ویدانتی، خدا ایک ہی ہے نا. تو جب ایک ہی ہے بول کے لکھے ہوا ہے تو وہ لوگ انیک کیوں بنا دیے؟ وہ نہیں معلوم، تو ان سے ہی پوچھنا پڑے گا. اچھا سمجھ بات آپ؟ جی. یعنی خدا ایک ہے. یہودیوں سے پوچھیے آپ خدا کون ہے؟ ایک ہے بولتے، نام الگ ہے بولتے. عیسائیوں سے پوچھیے تو انہیں بولتے خدا ایک ہے، لیکن اوتار کی شکل میں جو ہے عیسیٰ آئے اور ان کی ماں ہیں بولتے. ہو گیا. اور اسلام بولتا خدا ایک ہے، لم یلد ولم یولد. تو ایک ہی کیٹیگری ہے. اوکے. حلال حرام تورات میں جو ہے وہ قرآن میں ہے، انجیل میں جو ہے وہ قرآن میں ہے. یہ اور بات ہے کہ انجیل ماننے والے شراب کو حلال کر لیے، سور کو حلال کر لیے. یہودیوں میں سے بھی ایک کیٹیگری جو ہے شراب کو حلال کر لی. جی ہے نا. جی. اب دوسری کیٹیگری آتی ہے شرک کرنے والے. تو شرک کرنے والوں کے پاس تعلیمات کا جو سورس ہے وہ سورس جو ہے اتھینٹک نہیں ہے. اچھا. اتھینٹک مطلب لوگ لکھے سو ہے، خدا سے ان کے گیان سے لکھے سو ہے. جی جی. اب میں ایک رائٹر کو پڑھا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس مذہب میں نکاح ماں باپ کا تصور، مطلب ماں باپ کی خدمت کا تصور اور قتل نہیں کرنا، شراب حرام ہے، یہ تصور ہے، تو وہ خدائی تعلیمات ہے. ان کے پاس ہے، وہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ایڈیشنل میں جیسا کسی کا انتقال ہو گیا تو شراب پیتے بھی پلاتے بھی. اچھا. تو عمل میں گڑبڑ ہو گئی نا. عمل میں گڑبڑ ہے. پوری کائنات کے تیاری کیسا ہوئی اس کا تصور دیتا. قرآن جو ہے انسان کا وجود کیسے آیا اس کا تصور دیتا. قرآن جو ہے انسان کے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا تصور دیتا. قرآن جو ہے انسان جو ہے زمین پہ زندگی گزارنا، پیدائش سے لے کے موت تک کون سے مراحل سے انسان گزرتا اور اس کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے اس کی پوری بحث کرتا. تو یہ ثبوت ہے کہ یہ خدا کا ہے. اچھا. یعنی ایک کیٹلاگ ہے یہ. وہی بولتے نا، ایک کمپنی کوئی مشین بناتی تو اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ دیتی. ہاں. تو ایک کیٹلاگ ہے، اس کو یوز کیسا کرنا چاہیے. اب وہ مقابلہ اگر آپ کرے تو وہ مقابلے میں کوئی اور کتاب نہیں ہے زمین پہ. سمجھ آپ؟ جی. اب آپ سوچئے کہ ایک بچہ میرے گھر میں پیدا ہوا، میں اس کو پال رہا ہوں، تو بے معنی چیز ہے نا، کیوں پال رہا ہوں میں بچے کو؟ تو آپ بولتے نہیں بڑا ہوا تو آسرا بنے گا. تو مطلب ایک امید ہے میرے کو کہ انہیں بڑا ہوا تو میرے لیے آسرا بنے گا، اور ایک اندیشہ ہے کہ میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو کمزور ہو جاؤں گا. جی ہاں، میرا ایک سہارا رہے گا. سہارا ضروری ہے. تو دونوں میں ریلیشن ہے. جی. تو میرا جو ورک ہے وہ ورک فروٹفل ہے بلکہ کر رہا ہوں میں. جی ہاں، کبھی نہ کبھی میرے کو فائدہ دیں گا، کبھی نہ کبھی فائدہ دیں گا. تو یہ جو ہے دنیاوی زندگی کا فائدہ میں دیکھ رہا ہوں. لیکن قرآن یہ بولتا تم جن بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اگر نیک پرورش کرے، اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے تو تم کو ہم جو ہے نا جنت کے باغات میں حصہ دیں گے. تو آپ کا یہاں کی جو محنت ہے وہ پیسوں سے کرو یا بغیر پیسوں کے پرورش، اللہ تعالیٰ جنت کے باغ دینے کا وعدہ کیا. ماں باپ ہے، ماں باپ کی پرورش کیوں کر رہا ہوں میں جبکہ وہ لوگ تو کوئی کمانے کرنے کے قابل نہیں ہے. میرا بھی کچھ فائدہ دکھ رہا نہیں دکھ رہا. لیکن میں اسلام یہ بولتا کہ تم ماں باپ کو اف مت بولو، ان کی خدمت کرو اور ان کے حق میں دعا کرو
کیونکہ تمہارے کو بچپن میں پالے تھے، اور اس کے بدلے میں ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ تمہاری ماں کی خدمت کریں گے تو جنت ملیں گی، باپ کی خدمت کریں گے تو بیچ کا دروازہ باپچ ہے، جنت کا. جنت. تو انسانی دنیا میں کی جو آخرت ہے وہ خالی اپنی 60-70 سالہ زندگی ہے. آخرت کی جو زندگی ہے نا وہ ابد الآباد ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ تصور قرآن دیتا. نئے بن کے پڑھنا ہے. مطلب میرے پاس جو معلومات ہے وہ معلومات کے مطابق اس میں کیا ہے نہیں دیکھنا ہے. قرآن ہم کو کیا معلومات دیتا ہے وہ دیکھنا ہے. مثال کے طور پہ میرے کو جو ہے سگریٹ پینے کی عادت ہے، تو اس میں سگریٹ پینا جائز ہے بلکہ لکھے ہوا کہاں ہے بول کے نہیں ڈھونڈنا ہے. جی جی سمجھ رہے ہو؟ جی جی. ویسا کریں گے آپ تو میں جو بھی کام کروں گا وہ جو ہے میں ڈھونڈتے رہوں گا میرے کاموں کو صحیح بتاتا کیا ہے بول کے. جی جی. یہ کام یہودی کرے، ہاں وہ لوگ سودی کاروبار شروع کر دیے. سمجھ آپ؟ جی جی. یہ کام آج یہ لیول ہو گیا. آپ بنی اسرائیل کے بارے میں سنیے کہ وہ لوگ جو ہے اپنے نکاح میں، جیسا ہمارے مسلمانوں میں نکاح ہوتا تو ایک دودھ کا گلاس دیا جاتا، آدھا پی کے آدھا بیوی کو دیو بول کے. وہ لوگ شراب کا پیالہ دیتے، آدھا پی کے آدھا دیو بول کے. آپ تصور کر سکتے ہو لوگ کتنا توڑ مڑوڑ دیے. ہاں کہ شراب ان کے پاس بھی حرام ہے، لیکن وہ اس کو جو ہے آب حیات بول کے پیتے وہ لوگ. جی جی. تو کس طرح پڑھا جائے قرآن کو؟ تو قرآن کو پڑھنے کے لیے میرے کو جو بنایا خالق کائنات، یہ اس کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام ہے سمجھ کے پڑھنا ہے. پہلا. جی. دوسرا، ایک ہی وقت میں پڑھنے پہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے یہ. جی جی. کیونکہ میرا جو علم ہے، میرا جو ادب ہے، اب جیسا میں یہاں حیدرآباد میں ہوں، حیدرآباد میں میری اردو زبان ہے، میں یا تو علماء کے ٹرانسلیشن پڑھوں گا، جی وہی پڑھوں گا نا، جی. یا تو کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے پڑھوں گا. تو قرآن کو عربی زبان میں پڑھنا ہے. اور میں تو یہ بولتا ہوں کہ مسلم ہونے کے ناطے عربی زبان کو مادری زبان بنا دینا چاہیے. سیکھنا ضروری ہے. سیکھنا ضروری ہے. اور میرے نظر میں ایک 20 سال اگر اپن محنت کرے نا، اپنی مادری زبان عربی بن جا سکتی. میں ایک فارمولا بتاتا ہوں آپ کو. یہ بات میں ماس صاحب سے بھی بتایا تھا. مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں بچے 5 سال 6 سال کے ہیں، ان بچوں کو عربی بول چال ایک سبجیکٹ اگر ہم کر دیے تو 10 سال میں وہ لوگ عربی بول چال کے قابل بن جاتے ہیں. تو ہر گھر کا اگر ایک بچہ بھی ہم ڈونیٹ کرے یہ کام کے لیے تو آنے والے 10 سال میں ہر گھر میں ایک بچہ عربی بات کرنے والا رہتا. پھر 15 سال کے بعد جو بچے آئیں گے اپنے خاندان میں، ان کے لیے وہ معلم رہتا. آپ کو معلوم ابھی بھی اپنے گھروں میں آپ اگر اپنے خاندان میں بھی جائزہ لیے تو بعض لوگ کم پڑھے لکھے رہتے جی، لیکن اچھے اسکولوں میں بچوں کو جب ڈال دیتے تو ان کی مائیں بھی انگریزی بولنے لگتی، جی ہاں، باپ بھی انگریزی بولنے لگتا. کیوں؟ اثر پڑتا اس کا. پڑھتے بچے پڑھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو اللہ بھی پوری انگریزی نہیں بھی بولے تو انگریزی الفاظ ان کے زبان پہ آ جاتے. تو زبان میں تاثیر ہے کہ وہ اثر کرتی. جی، جیسا اس میں برف رکھے ہوا ہے، میں ایسا ہاتھ رکھا جی تو ٹھنڈک آتی میرے طرف. جی ہاں، اثر ویسی آگ، جی ہاں، ویسی علم بھی ویسا ہی ہے. جی جی. مگر سردار خان صاحب، اب فرض کیجئے آج پہ دنیا پہ چھائی ہوئی زبان کون سی ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. اللہ اکبر. انگریزی. میرے کو تو ایسا محسوس ہو رہا کہ خود امریکہ میں لوگ عربی سیکھ رہے تھے. نہیں مگر کیوں سیکھ رہے وہ؟ جی، اس لیے کہ سرمایہ پورا عربی زمین پہ رکھا ہوا ہے. اچھا، تیل ہے تو وہاں پہ وزٹ کرنا ضروری ہوگا ان لوگوں کو. جی، وہ حکمرانوں سے بات چیت کرنا، ملاقات کرنا، ان کو خوشنودی حاصل کرنا جی شروع ہو گیا. اب جہاں تک رولنگ کا معاملہ ہے، اب آپ دیکھیے چائنا ہے. چائنا میں سمجھا جاتا تھا کہ آپ کو معلوم پوری تعلیم چائنا میں چائنی زبان میں ہوتی. جی جی. تو وہ لوگ پورے جتنے بھی ٹیکنالوجی سائنس ہے اس کو اپنی زبان میں کنورٹ کرے. جی. یہی کام جو ہے جب مسلمان حکمران تھے تو عیسائی لوگ جو ہے بغداد،
مصر وغیرہ آ کے یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے. پڑھ کے وہ لوگ کیا کیے, انگریزی میں فرینچ میں ٹرانسلیٹ کرے جی جی ان کی جو بھی سائنسی معلومات تھی. ہاں ہاں. سمجھ آپ. تو دنیا پہ کبھی ایک ہی زبان غالب نہیں رہی. نہیں رہی. ہاں ہاں. اب آپ سوچو نا, دیکھو آج سے 200 سال پہلے تک اسلامی مملکت تھی. جی. تو اسلامی مملکت تھی تو جامعہ ازہر جو یونیورسٹی ہے جی وہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے. اچھا, تو پھر وہ تو عربک ہے. پھر عربک ہے. تو وہ عربی یونیورسٹی میں انگریز پڑھ کے اس کی وہ تعلیمات کو فرینچ میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے. ارے میرا تصور ایسا تھا کہ ایک کافی مطلب ہسٹری کا ایک اچھا خطہ انگریزی زبان سے متاثر. نہیں. اچھا. اب آپ دیکھیے بغداد میں جو یونیورسٹیاں تھے, جو لائبریریاں تھے, جو کویت کے جھگڑے میں عراق کے اوپر حملہ ہوا تو باضابطہ جلائے گئے یونیورسٹیاں. اچھا. لائبریریاں جلائے گئے. جی. وہ علم تھا اس میں. ہاں. اب ہم کو انڈیا میں خود انگریزی غالب دکھتی نا. جی. تو یہ آمدن ہے یا صاحبان ہے؟ یہ آئی وی ہے. یہ آئی وی ہے. اپن مجبور ہے. جی ہاں. ٹرانزیکشن اپنے کو اسی میں کرنا ہے. جی ہاں. ڈالر سے ملنا ہے اپنے کو, جا کے بات کرنا ہے. بڑی مشکل سے انڈیا کے بعض ذمہ داران جب باہر ملک جاتے ہیں نا تو انگریزی میں بات کرتے. جی. اب جیسا نریندر مودی ہے انہیں اردو میں تقریر کرتا, ایک ایگو ہے اس کو کہ میری زبان بھی جو ہے سنی جانا بول کے. جی ہاں. اس کا ٹرانسلیشن وہ لوگ کر لیتے. جی ہاں. تو ایسے بہت کم ہمت لوگ ہیں, بہت کم ہے ہمت والے لوگ جو اپنی زبان میں بات کرتے ہیں. سردار خان صاحب, یہ شادیوں اور اس سے متعلق یہ سوال ہے کہ اسراف کے بارے میں ذرا بتائیے میرے کو. دیکھیے شادی زندگی کا ایک حصہ ہے. جی. اس میں شوق شامل ہو گیا. اچھا. یہ ضرورت ہے. یہ جی شوق نہیں ہے. سمجھ آؤ. نہیں سمجھ میں آیا. نہیں سمجھ میں آپ کو. جی. یہ دیکھیے بچہ پیدا ہوتا جی تو رونا شروع کرتا. جی. تو کیا ہے اس کی, کیوں رو رہا؟ ضرورت ہے کہ اس کو کسی چیز کی, کھانے کی ضرورت ہے, کھانے کی پینے کی ضرورت, کسی چیز کی ضرورت ہے. بالغ ہو گیا. جی. بے چین ہو گیا. کیوں بے چین ہو رہا انہیں؟ ضرورت ہے. شوق نہیں ہے, وہ ضرورت ہے. ہم اس کو فیشن بنائے, ہم اس کو شوق میں تبدیل کر دیے. اچھا. ایک لڑکی سے بات کرنا, ایک لڑکی دوسرے لڑکے سے بات کرنا, یہ فیشن بنایا. ضرورت ہے, وہ تسلیم کر لو پہلے ضرورت ہے. تو جب ضرورت ہے تو امیڈیٹ ضرورت پوری ہونی چاہیے. جتنا اس میں لینتھ لگائیں گے آپ, جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نانیال اچھا ڈھونڈو. نانیال اچھا ڈھونڈو مطلب نکاح سے پہلے جب بچی کو ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ سوچو کہ میرے جو بچے جو گھر میں پرورش پائیں گے وہ نانیال ہوگا. کیوں؟ ماں ہونے کے ناطے ماں بار بار جاتی رہے گی تو خالاؤں کی گود میں پلیں گے, نانی کی گود میں پلیں گے. ہاں, صحبت پلیں گے. تو نانیال اچھا ڈھونڈو, نام اچھا رکھو, تربیت اچھی کرو, بالغ ہوتے نکاح کر دو. تو بالغ ہوتے نکاح کر دو کے معاملے میں ہم فیل ہو گئے. کیوں فیل ہوئے؟ ہم کیا سوچے, بولتے بالغ ہوتے نکاح کر دیے تو نکاح اکنامکس سے ریلیٹڈ ہے, یعنی پیسہ. جی. تو خالی پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس نکاح عمارت سے بھی ریلیٹڈ ہو گیا کہ وہ کون سے گھر میں رکھیں گے ہم. جی. ہمارے پاس نکاح جو ہے ہمارا جو موبائل ہم یوز کر رہے ہیں اس سے بھی ریلیٹڈ ہو گیا. موبائل بولے تو موبائل وین, موبائل بائک, موبائل کار, گاڑیاں اس سے بھی ریلیٹڈ ہو گیا کہ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے. جی. ہمارا نکاح کا تعلق جو ہے خاندان سے بھی ریلیٹڈ ہو گیا. جی. ہمارا تعلق جو ہے تعلیم سے بھی ریلیٹڈ ہو گیا. اور وہ تعلیم بالغ ہونے سے ریلیٹڈ نہیں ہے. بالغ پہلے ہو رہا, تعلیم ابھی بعد میں آ رہی ہے. بالغ کے معنی تعلیم یافتہ. اچھا. علم آ جانا. بالغ مطلب کام کے قابل ہو گیا انہیں. تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بولا کہ بچہ بالغ ہوا تو باپ خوش ہوتا. کیا بول کے خوش ہوتا؟ یہ میرا آسرا بنے گا. تو اب انہیں انکمپلیٹ ہے تو خوشی کیسی؟ صحیح ہے. تو مطلب ہم ایسی تعلیم کا دورانیہ بنائیں, مطلب ایک ایسا سلیبس بنائیں جو بالغ ہونے کے بعد بھی 10 سال تک اس کو بالغ نہیں بناتا.
تو ہماری تعلیم کا جو سلیبس ہے وہ بہت کوتاہیوں کا شکار ہے. تو اس میں جو اسراف کا پہلو ہے یہ ذرا بتائیے نا اس کو. اسراف کا پہلو بولے تو پہلے آپ ضرورت ہے مان لیجئے, جی شوق نہیں ہے یہ, جی تو ضرورت کو پوری کرنے کے لیے باتھ روم ہے. اب آپ کی ضرورت ہے جانا باتھ روم, تو باتھ روم کو جانے کے لیے 500 آدمی کی دعوت دیتے کیا؟ نہیں, شوق نہیں ہے نا, کیا گئے فارغ ہو گئے تو بالغ ہو گئے, نکاح کر لینا. اچھا اس کے لیے 500 آدمی کی دعوت دینا, عمارت اچھی بنانا, موبائل اپنے پاس کیسا ہے دیکھنا, کون سی گاڑی استعمال کر رر ہیں دیکھنا, بینک بیلنس کتنا ہے دیکھنا, یہ سب جو ہے اضافی چیزیں ہیں. سردار خان صاحب, یہ جزیہ کا کانسیپٹ کیا ہے اور کافر کیا ہے, کافر کسے کہتے ہیں اور جزیہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اصل میں دیکھیے, جو بھی حکومت چلاتے, چاہے حکومت مسلمان چلاؤ یا غیر مسلم چلاؤ, عوام سے ٹیکس لیا جاتا. جی, کوئی بھی حکومت چلو, بغیر عوام سے ٹیکس لیے کہ حکومت نہیں چلتی. اب موجودہ حالت میں چلو بھائی, زمین میں آپ کے بہت سرمایہ نکل گیا, مطلب آپ کی زمین میں گولڈ نکل رہا, یا پیٹرول نکل رہا, یا معدنیات نکل رہے ہیں, لیتھیم نکل رہا, جی سپوز, تو آپ کو ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عام خالی زراعت کر رہے ہیں, لوگ کما لے رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, تو آپ کو ٹیکس لینا پڑتا حکومت چلانے کے لیے. تو آپ یوں سمجھیے کہ جزیہ بھی ٹیکس ہے. پہلا فرق کیا ہے بولے تو, مسلمان کے اوپر اللہ تعالی فرض کر دیا کہ 2.5% زکوٰۃ دینا ہے. اچھا, تو اسلامی حکومت رہیں گی تو زکوٰۃ وصول کر لیں گے. جی, تو انہیں ٹیکس ہی دیا ہو. رائٹ. اب غیر مسلم ہیں, انہیں تو زکوٰۃ نہیں دیں گا. اچھا, تو اب حکومت چلانے کے لیے میں کچھ بھی نہیں دیتا, کیسا بولتا بھائی؟ تو انہیں تو اللہ کا فرض ہے, بتایا ہوا فرض ہے, بلکہ دے دے رہا انہیں, تو ان کے پاس فرض ہی نہیں ہے. تو اس کا ایک نام دیے بھائی, ایک جز دو. جزیہ جو ہے جز سے, جز بولتا حصہ, چھوٹا تھوڑا حصہ. ہم جو حکومت چلا رہے ہیں وہ حکومت چلانے میں آپ کا بھی کوئی حصہ ہونا چاہیے. تو اب اس کے بدلے میں ہمارا کیا دیں گے آپ؟ سوال ہے. تو جیسا مسلمانوں کی حفاظت کر رہی حکومت, ویسا تمہاری بھی کریں گے. اچھا, ختم ہوئی بات. رائٹ. اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے. اچھا, وہ بھی جزیہ جو ہے ہر شہری سے لینا ضروری نہیں ہے. جیسے یہاں زکوٰۃ امیروں سے لینا ہے, یہاں بھی امیروں سے لینا ہے جزیہ. اور جو غریب ہے غیر مسلم, اس کو حکومت اسلامی حکومت اس کو روزگار دے گی. اچھا, زکوٰۃ کے پیسوں سے روزگار دے گی. تو یہ کافر کون ہوا پھر؟ اصل میں کافر جو ہے کسی چیز کا انکار کرنا, چھپانے کے معاملے میں آتا نا. تو اب ہندوستان ہے, ہندوستان میں غیر مسلم ہندوؤں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت زیادہ ہے, اندازہ 70% ہوں گے. 70%. تو 70% کافر نہیں ہے. پھر یہ تو بائی برتھ ہندو ہیں. اوکے, بائی برتھ ہندو. تو یہ لوگ اسلام کی نظر میں ناواقف اسلام ہیں. اچھا, انون, اسلام کو سے واقف نہیں ہے. تو ہم کیا ہے, مسلم ہونے کے ناطے ان کو اسلام سے واقف کرانا ہے. کرا دیے. اب مثال کے طور پر میں ایک میرے پڑوسی کو میں تعارف کرا رہا ہوں, تو انہیں ہاں بہت اچھا مذہب ہے آپ کا بول کے انہیں خاموش ہو گیا, سمجھو. تو میں بھی خاموش ہو گیا. انہیں کافر نہیں ہے. اچھا, انہیں غیر مسلم ہے. اسلام کو قبول نہیں کیا. جی, پسند کیا پر قبول نہیں کیا. تو انہیں کافر نہیں ہے. جی, کافر وہ ہے جو اسلام میں بتا دیے بات, غور کرتا ہوں بول کے آپ سے ٹائم لیا, پھر آپ سے بحث و مباحثہ کرا, پھر اس کے بعد بولا دیکھو یہ اسلام پروان نہیں چڑھانا چاہیے, یہ اسلام کی تبلیغ نہیں کرنا چاہیے, یہ اسلام حکومت میں نہیں رہنا چاہیے بول کے انہیں اڑ گیا اور آپ سے لڑنے آ رہا. اور جو لوگ اسلام کی طرف جا رہے ہیں ان کو روک رہا. تو مطلب جو اسلام کا اصولی مذہب ہے, اصولی باتیں جو ہے اس کا مخالف ٹھہر گیا ہو. تو چنانچہ اس نے اللہ کا اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کا انکار کیا. اس کو کہتے ہیں کافر. اچھا, رائٹ. تو مگر اپنے پاس ایک عام تصور یہ ہے کہ جو بھی مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے. ہاں, میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. جی, پڑھا لکھا اور جاہل ہے نا. جی, تو ہر پڑھا لکھا آدمی قابل رہتا نہیں, پڑھا لکھا بھی جاہل رہتا برابر رہتا نا.
ان پڑھ بھی بعض سمجھدار رہتے. جی ہاں. یہی فرق ہے. ایک آدمی پڑھا لکھا ہے لیکن جہالت کر رہا تو مطلب وہ جاہل ہے. بالکل. وہ علم کا اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہوا. ایک آدمی ان پڑھ ہے لیکن اچھے گھر میں کام کر رہا, اس کی تمیز دیکھو بات کرنے کی کیسی رہتی, بدل جاتی. پڑھا لکھا ہے دکھتا ہوں نے, خالی میرے سے اگر اس کو کوٹ ڈال دیے گریجویٹ دکھتا ہوں نے. جی ہاں. تو اسلام کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اسلام یہ بولتا کہ تم انسان ہے نا تو تمہارے سے انسانوں کو تکلیف مت دو. سمجھا؟ جی. تم انسان ہے نا, کوئی انسان مجبوری میں آ گیا فزیکلی تو اس کی سپورٹ کرو, ہو سکتا ہے تم بھی آ جائیں گے مجبوری میں کبھی. فائدہ مت اٹھاؤ اس کا. فائدہ مت اٹھاؤ. سردار خان صاحب, اگر آپ کو زندگی کے 40-50 سال پیچھے چلے گئے آپ, جی, اور آپ کو ایک جوان سردار خان صاحب کو ایک مشورہ دینا ہے تو وہ کیا دیں گے آپ؟ تو پہلے تو میں یہ مشورہ یہ دوں گا کہ کوئی ایک زبان میں ہم جو ہے پی ایچ ڈی کر لیں. پی ایچ ڈی کر لیں کوئی ایک زبان. پہلا. دوسرا, تاریخ پڑھنا بہت ضروری ہے, ہسٹری. اچھا. چاہے وہ انسانوں کی ہسٹری ہو یا جانوروں کی ہسٹری ہو یا کون سے دوسرے کنٹریز کی بھی ہسٹری ہو, پڑھنا بہت ضروری ہے. اس سے آدمی میں ایک قسم کا سرور حاصل ہوتا, انہیں تصوراتی طور پہ دورہ کر کے آ جاتا ہوں. بالکل. یعنی جس زمین پہ ہے آپ, جی, اب جیسا میں یہ روم میں ہوں, میرے کو نہیں معلوم ادھر کیا کیا ہے آزو میں, ہال کا ہے, ڈائننگ ہال کا ہے, باورچی خانہ کا ہے, نہیں معلوم میرے کو. تو میرے میں تھوڑی بے چینی رہتی, میں ان نون ہوں, نیا ہوں, میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا. تو میں زمین پہ پیدا ہو گیا, تو جو زمین پہ پیدا ہوا وہیں پہ زندگی گزر گئی, وہیں پہ میں دفن ہو گیا, تو مطلب میں سیر و تفریح کرائی نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اگر ہمارے کو جاننا چاہ رہے تو زمین پہ گھومو پھرو, تفریح کرو, دیکھو ہم کیا کیا چیزیں بنا کے رکھے. وہ بھی ایک قسم کا جو ہے غذا ہے دماغی. تو ایک زبان میں کم از کم پی ایچ ڈی کرنا چاہیے, اور تاریخ سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا. تیسرا, آپ سماج سے کٹ کے زندگی نہیں گزار سکتے. سماج سے کٹ کے زندگی نہیں گزار سکتے. اب لازمات ہے, سماج میں اچھے بھی ملیں گے آپ کو, برے بھی ملیں گے. تو زندگی سماج سے کٹ کے نہیں گزار سکتے کا مطلب یہ ہے کہ برا جو سماج ہے اس کے مخالف آپ کو ٹھہرنا ہے, اور اچھا جو سماج ہے اس کی تائید کرنا ہے. یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ حقیقت میں انسان نہیں ہیں. اچھا, یہ برا سماج اور اچھے سماج میں مذہب کا کیا دخل ہے؟ مذہب جو ہے اچھے سماج کی تائید کرتا. نہیں مطلب اچھا سماج کوئی ایک مذہب کا ہو تبھی آپ اس کے تائید میں کھڑو, ایسا کچھ نہیں, ویسا نہیں ہے. دیکھیے اس کے بارے میں مذہب جو ہے انسانیت کی تائید کرتا. جی. مثال ضرور میں کیا بولا آپ کو کہ ایک انسان اپنے ایسے انسان کے ساتھ کوآپریٹو لائف گزارنا, اپنے ایسے انسان کو اگر کمزور دیکھ لے تو اس کی مدد کرنا, یہ حقوق والی بات ہے. انسان کسی بھی مذہب کا, اور اپنا جو مینوفیکچرر ہے اس کے سامنے سجدہ کر دینا, اس کا شکریہ ادا کرنا, سر تسلیم خم کرنا, شکریہ ادا کرنا. یہ آج کے نوجوانوں کے لیے آپ کے لیے کیا میسج ہے؟ اب میں تو سمجھتا ہوں آج کے نوجوان جو ہے میڈیا اور جو کلچر, جو پبلسٹی جس کو بولتے ہیں نا, اس کے فریب میں مبتلا ہیں. پورے فریب دھوکہ. ان کو اپنی زندگی میں جو کچھ کرنا ہے, زندگی کے جو کیا بولتے ہیں خوشیاں سمیٹنا ہے, وہ بھی نہیں سمیٹ سک رہے. کیسا بھائی, میں پیٹ بھر کھانا کھا لیا, لیکن میرا دوست بول رہا تم یار 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں کھائے. اچھا, تو میں فریب میں ہو گیا نا مبتلا. بھائی میرے معدے کے لیے کافی ہو گیا نا. تو وہ جو بے چینی ہے, میں 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں کھایا, وہ بے چینی میں مبتلا ہے. میں لباس پہنے ہوا ہوں, لیکن سماج یہ بول رہا ہے تم جو اسٹینڈرڈ کا لباس پہنے وہ تھوڑا کیٹیگری کے حساب سے کم ہے. تو میں وہ کیٹیگری کو انکریز کرنے میں لگے ہوا ہوں.
بعض اوقات تو ایسا ہو رہا وہ بھائی بہنوں سے بات کر کے جو خوشی حاصل ہوتی، ماں باپ سے بات کر کے جو خوشی حاصل ہوتی، وہ بھی نہیں حاصل کر سک رہا ہوں یہ فریب کی وجہ سے. آپ کو معلوم دوستوں سے بات کرے تو خوشی حاصل ہوتی نہیں معلوم. مثال کے طور میں دکھی ہوں، جی آپ آ گئے، میرے دوست ہیں آپ، تو میں دکڑا سناؤں گا نا. جی ہاں آپ میرا چہرہ دیکھ کے پوچھیں گے کئی کو ہے پریشان، جی ہاں تو میں اگر دکڑا سنا دیا تو 50% میں آرام میں آ گیا، جی ہاں اور آپ تسلی دے دیے تو اور 50%. جی ہاں اس سے بھی محروم ہو گیا آج سماج میں. کیوں؟ میں اس لیے دکھڑا نہیں سنا رہا ہوں، آپ مذاق اڑانے والے ہیں، آپ کی اخلاقیات پہ میرے کو بھروسہ نہیں ہے. چار لوگوں کے سامنے سنائیں گے بھی آپ ہاں کی کمزوریاں. جی، تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں بلکہ میرے کو ڈر ہے اور انسلٹ ہو جاتی میری. تو ایسا فریب میں مبتلا ہو گیا نوجوان آج کا، چاہے وہ خواتین ہو یا مرد حضرات ہو. پھر اس کا حل یہی ہے کہ حل یہی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے. یہ ایک نوجوان کے بارے میں ایک پوئم تھی جو میں یہ سنانا چاہ رہا تھا آپ کو. جی تو یہ ہے کیسی کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانو کا گہوارہ. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزو تر ہے وہ نظارہ. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. علامہ اقبال. علامہ اقبال ماشاء اللہ. آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ نہیں بہت معنی خیز بات ہے وہ. علامہ اقبال جو ہے سوتے سے لوگوں کو جگانے کا کام کیا. بالکل، بے شک جاگ جاؤں تو جگانے کے لیے کام کرے. علامہ اقبال تو یہ بولے کہ ان کا نام آیا تو بتا رہا ہوں میں، انہوں یہ بولے یہ مسجد جو ہوتی نا، مسجد میں جو ممبر ہوتا، وہ ممبر پہ کبھی نبی ٹھہرے تھے. جی جی. تو نبی کی بات کو حکم کی طرح سنا جاتا تھا جی صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو ممبر پہ ٹھہرا بیچارہ، اس کی بات کو حکم کی طرح سن رہے ہیں کیا؟ نہیں سن رہے. اچھا، انہیں جب بولنا شروع ہو گیا تب موجود رہ رہے ہیں نا، انہیں اس کی بات آدھی ختم ہوئے بعد اپن مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. بات آدھی ختم ہوئی بعد ہی داخل ہو رہے ہیں. اچھا، انہیں جو بول رہا اپنے کو سمجھ میں آ رہا کیا؟ نہیں آ رہا، وہ بھی نہیں آ رہا. تو یہاں بھی زبان کا گڑبڑ ہو گئی. جی ہاں. انہیں پیور اردو مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، پیور اردو بولتا. میں انگریزی تیلگو میڈیم کا پڑھا ہوا ہوں، تو میرے کو اس کے الفاظ نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں. تو ایک ایسا آرڈر اور ریگولیشنس وغیرہ لکھے ہوا جو پڑھا جا رہا، جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میں عمل کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا ہوں. تو انہیں حاکم کی طرح بول نہیں رہا، میں محکوم کی طرح سن نہیں رہا، اور میں یہ مطمئن ہوں کہ مسجد میں نماز پڑھ کے آ گیا، کچھ اثر نہیں ہوا. تو انہوں بولے کہ یہ جو امام ہے یہ 2 رکعت کا امام ہے. یہ نبی جو تھے 24 گھنٹے کے امام تھے. یہ فرق ہے. سردار خان صاحب، اگر آپ پچھلی آپ کی زندگی پہ نظر ڈالیں، جتنے بھی آپ کے واقعات گزرے، سب سے اہم جو سبق سیکھے آپ، جی وہ کیا ہے؟ زندگی، پہلے تو زندگی کو سمجھنا ہے. جی. تو سمجھنے کے لیے اپن جس خاندان میں پیدا ہوئے یا اپن کس بستی میں رہتے، وہ دائرے توڑنا پڑتا پہلے. جی، باہر آنا پڑتا. ہاں، توڑنا پڑتا. مثال کے طور پر میں کوئی بستی میں رہتا ہوں اور کوئی اسکول میں پڑھا، تو وہی فائنل نہیں ہے نا. جی ہاں. اس سے ہٹ کے بھی اسٹینڈرڈ کے اسکولس، کالجز، یونیورسٹیاں ہیں. تو وہ دائرہ توڑنا پہلے. وہ دائرہ توڑنے کے لیے ہم کو گھومنا پھرنا پڑتا. ایک ہی جگہ سکڑ کے ہم زندگی گزار دیے. آج کل جیسا آپ دیکھیے نوجوان جو
محدود ہو جا رہے ہیں نا, کوئی کام نہیں کر سک رہے ہیں. کئی ماں باپ کو دیکھا میں, کیا ہے آپ ترکاری لینے آئے, بچے کو نہیں بھیجے. نہیں, بچوں کو صلاحیت نہیں ہے ترکاری لینے کی. تو آپ سوچو, ایک باپ ہے نا بھائی, استاد بھی ہے انہیں, ایک استاد یہ بول رہا کہ میرے شاگرد کو اب تک ترکاری لانے نہیں آیا, تو انہیں مطلب فیل ہو گیا انہیں. بچہ فیل ہوا, باپ فیل ہوا, بچہ ہی فیل ہوا, باپ بھی فیل ہوا, دونوں ہی فیل ہوا. تو آپ اس کو اس لیے کام نہیں لیے کہ اس سے نقصان ہو جاتا, ترکاری خراب لاتا, تو نتیجے میں انہیں ترکاری لانے کی پریکٹس ہی نہیں ہے اس کے پاس. تو کتنا بڑا سائڈ بیک ہے یہ کہ ایک مینیجر یہ بولے کہ ہمارے پاس جو صفائی کے لیے جو عورت آتی ہے اس کو جھاڑنے نہیں آتا, تو لہٰذا میں جھاڑ لے رہا ہوں. بولے اسی بات, فائدہ ہی نہیں ہو رہا, فائدہ نہیں اس کو رکھ کے. تو کیا ہے وہ لیسن جو آپ وہ لیسن ہے کہ انسان کو پہلے شعور ہونا, میں انسان ہوں, اور انسان جو ہے نا شوق سے زندگی گزارنا, خوشی سے زندگی گزارنا, خوشی سے. اچھا, جو ہے شوق سے بولتا ہوں. مثال ضرور, میرے برتن میں کوئی کھانا آ گیا, جی, تو اگر میں اس بات کا عادی ہوں کہ نہیں یہ سالن میرے کو نہیں جمتا, یہ چاول نہیں جمتے, یہ ٹائپ کی روٹی نہیں جمتی, انہوں پکائے سو کھانا میں نہیں کھاتا, اگر ایسا ہے مزاج میرا, تو مطلب میں شوق اور خوشی سے زندگی نہیں گزار رہا ہوں, میں کڑ کے زندگی گزار رہا ہوں, بندشوں میں ہوں, جکڑے ہوں میں. مگر ہر کسی کے ایسے حالات ہوتے نہیں نا سردار خان صاحب جو ہنس کے کھل کے زندگی جی سکے. ہاں, تو کلا ہے وہ کلا سیکھنا ہے. بھائی میں سانس لے رہا ہوں نا, جی, تو آٹومیٹک میں جب سانس لے رہا ہوں اور سانس چھوڑ رہا ہوں تو کاربن باہر جا رہا, آکسیجن اندر جا رہا. ایسا سسٹم تو نہیں ہے مزاج سیکھنا پڑتا, مسکرانا بھی سیکھنا ہے. آپ کیسا سیکھے؟ اب میں کیسا سیکھا, پہلی بات تو ہے کہ میں جو مسکرا رہا ہوں نا, جی, یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے, قدرتی ہے. جی, قدرتی ہے. جی, البتہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ میں تکلیفوں میں بھی مسکراتا ہوں. اچھا, ہاں, میرے کو غم کا آثار جو ہے میرے چہرے پہ بہت کم نظر آتا ہے. جب بھی کوئی حادثہ وغیرہ ہوتا تو میں سوچتا ہوں شاید یہ زندگی میں تھا میرے, اس لیے ہو گیا, ایسا سمجھتا ہوں. میرے کچھ کہیں کو ہوا, سامنے والے کو کہیں کو نہیں ہوا, میں آج تک نہیں سوچا. آپ کی زندگی کا سب سے مشکل وقت کیا تھا اور آپ اس سے کیا سیکھے؟ زندگی میں بہت سے مشکلات آتے. اصل میں زندگی جو ہے آزمائش ہے, اگر اسلام کی نظر میں دیکھے تو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایمان لا کے سمجھ جائیں گے کیا کہ جنت میں چلے جائیں گے. آزمائے نہیں جائیں گے کیا؟ آزمائے نہیں جائیں گے, تو تم کو ہم آزمائیں گے کہیں میں گھاٹا دے کے, تجارت میں, اولاد میں, صحت میں. تو اب یوں سمجھیے کہ میرا جسم سر سے لے کے پیر تک پورا ڈیمیج ہے ابھی اس وقت. کئی وقت کبھی گھٹنے ڈسلوکیٹ ہوئے, کبھی کونیاں ڈسلوکیٹ ہوئے, کبھی چہرے پہ مار پڑی, کبھی ایک دوسری آنکھ چھوٹی دکھتی, کبھی ادھر فریکچر آ گیا, کبھی ادھر فریکچر آیا, کبھی دانتوں پہ مار پڑی تو پورا چوکڑا ہی ہل گیا. ایسے بہت سے مسائل سے گزرا میں, سمجھ رہا. لیکن اللہ کا کرم ہے, مسکراہٹ ختم نہیں ہوئی. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول کر لے وہ. آمین, آمین, آمین. آپ کے نزدیک لوگ اپنی زندگی میں سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہوں گے؟ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زندگی کو مستقل سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے. مستقل ہے مطلب میں ہوں, میرے کو کئی کہیں گی موت, یہ کیونکہ روز صبح اٹھ رہے اپن تو اپنے کو ایسا محسوس ہو رہا کہ موت آنے والی نہیں ہے. تو ایسے لوگ کیا ہوتا معلوم, جب کبھی گھر میں حادثہ ہو جاتا تو واویلا کرنا شروع کر دیتے, چیخنا چلانا, مر گئے, انتقال ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا, یہ کرتے تو اچھا تھا, دواخانے کو لے آتے تو اچھا تھا, پیسہ خرچ کر دیتے تو اچھا تھا, بولتے. کیوں؟ ان کو موت آنے کا تصور جو ہے نہیں ہے دماغ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم جو ہے قرآن کو پڑھتے رہو اور موت کو یاد رکھو کہ وہ آنے والی ہے. اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہے تو آپ یقین مانو کسی کے انتقال کی خبر سن کے بھی آپ کو یہ بدتمیزیاں کرنے کا موقع نہیں ملے گا.
100%. 100%. تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. دوسری غلط فہمی کیا ہے؟ انسان جب طاقتور رہتا، مالدار رہتا، تو اس کے دماغ میں رہتا کہ میرے مال کے آسرے میں میرے غلطیاں کوئی بھی نہیں بولتا، کیونکہ میں مالدار ہوں، میری اس سے ضرورت پڑتی لوگوں کو، لہٰذا میری کمزوریوں کو چھپا لیا جاتا. سمجھے آپ؟ اور میرے کو پوچھنے والا نہیں ہے، تو لازم بات ہے جب میرا انتقال ہوگا تو پوچھنے والا حاضر ہو جائے گا. اب تو غائب ہے نا، جب پکڑے جاتے. تو یہ دو چیزیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا ہے، اور جو ہے میری جو زندگی ہے وہ عارضی ہے. کیونکہ قرآن میں بار بار کہا گیا کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ عارضی ہے، ہم جو زندگی دینے والے ہیں وہ بہت اعلیٰ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. سردار خان صاحب، یہ اگر آپ کو ایک میسیج دینا رہا اور جو دل کے آپ کے کافی قریب بھی ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانوں سے محبت سے رہنا، تمام انسانوں سے، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ بھی محبت سے رہنا چاہیے. اس میں بہت مزہ ہے. اب دشمنوں سے کیسا رہیں گے محبت سے؟ تو اگر کوئی میرا دشمن ہے تو اس کی اولاد تو نہیں ہے نا دشمن، ان کے اولاد کے ساتھ اچھے رہنا، ان کے اہل و عیال کے ساتھ اچھے رہنا، کیونکہ دشمنی جو ہے غلط فہمی میں پیدا ہوتی. مثال کے طور پہ ابھی میں آپ کو بتایا میری مسکراہٹ قدرتی ہے. اب آپ کوئی تکلیف میں ہے، میں مسکرا دیا، آپ کیا سمجھتے میرا مذاق اڑا رہے ہیں، خوش ہے، مذاق اڑا. تو دشمنی جو ہے غلط فہمی میں پیدا ہوتی. تو کسی سے غلط فہمی میں نہیں رہنا، سب انسانوں کے ساتھ اچھا رہنا. پہلا، ہمارے والد صاحب کی ایک نصیحت تھی، تو انہوں بولتے تھے کہ بیٹا کوئی ارریگولرٹی کا مرتکب ہے کوئی آدمی تو اس سے ذرا بچ کے رہنا. ارریگولرٹی بولتے غیر ضروری ادب کر رہا آپ کا. اچھا، اپنے ایک لمٹ ہے، ایک ریگولر ایک انسان جیسا رہتا نہیں، ویسا نہیں ہونے. جی غیر ضروری ادب کر رہا آپ کا. بہت بہترین نصیحت ہے وہ. ہاں، غیر ضروری ادب کر رہا. جی تو انہیں غیر ضروری توہین کرے گا. کچھ ابھی جب ٹیڑھا ہو جائیں گا ہاں تو غیر ضروری بدتمیزی سے پیش آئیں گا نا. ایکسٹریم، اس سے بچ کے رہنا ہوگا. ایکسٹریم رویے رکھنے والے لوگ، ان سے بچ کے رہنا. یہ دو چیزیں. تمام انسانوں سے اچھے رہو کیونکہ تمام آدم کی اولاد ہے. جی. اور معاف کرنا کی پریکٹس ڈالنا، معاف کرتے جاؤ، کیونکہ خدا بدلہ لینے کی صفت تو اللہ کے پاس ہی ہے. میں ایک چیز یہ غور کرا، جو لوگ ہسٹری پہ آپ جیسا بتایا، جو ہسٹری زیادہ پڑھتے ہیں اور جس کے پاس دماغ کا ایک بہت بڑا پرسپیکٹو رہتا، یہ لوگوں میں معافی کی صفت بہت رہتی. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا تو بھی ہے، یہ چھوٹا مرحلہ ہے، یہ چھوٹا مرحلہ ہے، اس کو کیا پکڑ کے رکھے. صحیح بات. تو معافی کی صفت ان میں بہت زیادہ دیکھا، جس کو ہسٹری کی نالج بہت زیادہ رہتی. تو خیر، سردار خان صاحب جزاک اللہ خیر. میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ اتنا وقت نکالے ہمارے واسطے، اور آپ اتنی دور سے، آپ کے پیر میں بھی تکلیف ہے، اس کے باوجود بھی آپ ہم کو اتنا زیادہ وقت دیے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. جزاک اللہ.